steroids are not wrong, neither are they right. تو میں نے پیچھے ساری کشتیاں ڈبو کے میں آگے گیا. میرے مائنڈ میں پتہ تھا کہ ناؤ دس از اے میٹر آف سروائیول. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دا فرسٹ ایپیسوڈ آف دا NSGD شو. کیا ہے NSGD شو؟ پاکستانس فرسٹ فٹنس اینڈ سیلف امپروومنٹ پوڈ کاسٹ. اور میں نے سوچا کہ پہلی ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسے شخص کو بلاتے ہیں ایز اے گیسٹ شاید ان کو یہ خود بات نہیں پتہ، بٹ بیکاز آف ہیم آئی اسٹارٹیڈ مائی اون سوشل میڈیا پیج ریوالونگ اراؤنڈ فٹنس، اور جو یہ جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی میری ان 2015 انسپائرڈ بائی دس پرسن. تو میں نے سوچا کہ وائی ناٹ برنگ ہم ایز دا فرسٹ گیسٹ آن ٹو آور شو. He has an experience of around 13 years in the fitness industry on himself with his clients. He has around 1100 transformations worldwide and right now is an online transformation coach. He is a bodybuilder. He has also dabbled into powerlifting a bit and various other forms of fitness. I have with me Mr. Ali Khan Niazi. Ali, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اور یہ مجھے واقعی بات پتہ نہیں تھی، لیکن جب بھی اس طرح کی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو اس سے میں اور موٹیویٹ ہوتا ہوں کہ میں اور بہتر کروں اور لوگ بھی انسپائر ہوں. اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو آپ نے شو اسٹارٹ کیا ہے. امیزنگ، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. پہلے تو آپ سے نا میں بالکل سمپل سوالوں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جن کا آپ نے بہت دفعہ جواب دیا ہوگا، بٹ ان اینی کیس لیٹ اسٹارٹ فرام دیٹ کہ آپ کی جو فٹنس جرنی تھی، وین ڈڈ دیٹ اسٹارٹ اینڈ وائی ڈڈ دیٹ اسٹارٹ؟ ویسے تو مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ انسٹاگرام میں آپ نے تھوڑا بہت مینشن کیے ہوئے، بٹ فار دا پیپل جن کو نہیں پتہ کہ آپ فٹنس میں کیوں آئے اور کب آئے، اور پھر وہاں سے ہم چلتے ہیں آگے. تو سب سے پہلے یہ میری جرنی شروع ہوئی تھی 2009 میں. وجہ کوئی اتنی بڑی سالڈ ریزن نہیں تھا فٹنس میں آنے کا، بس مجھے میری فزیک آئی واز ویری اسکنی، 6 فیٹ کی ہائٹ پہ واز جسٹ 60 kgs باڈی ویٹ. تو مجھے اپنا آپ بہت اسکنی فیل ہوتا تھا. پھر گھر والے بھی باتیں بولتے تھے یار کہ اچھا بہت کمزور ہو، پتہ نہیں ڈرگس کرتے ہو کیا کرتے ہو. حالانکہ تب تک کوئی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا ایسی چیزوں کو. بعد میں ایکسپیرینس کیا ہے، لیکن اس وقت تک واقعی میں کبھی کوئی کسی چیز کو ایسی ہاتھ نہیں لگایا. بٹ گھر والے سے باتیں سننے کو ملتی تھی. پھر خود بھی کبھی بیمار پڑ جانا، تھوڑی سی کوئی ٹھنڈ ہوا لگ جائے، کچھ ہو جائے، بیمار پڑ گیا، کبھی ادھر درد نکلے کبھی ادھر درد نکلے. تو آئی واز جسٹ فیڈ اپ ود مائی باڈی اینڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ اسٹرانگ اور تھوڑا بہت بلک اپ کروں، کوئی مسلز وغیرہ پٹ آن کروں. تو بس ویسے اسی طرح شروع کیا. اور 6 months لیٹر میں نے سوچا کہ 6 months میں اپنا ورک آؤٹ کروں گا. بس 6 months کے بعد تھوڑا سا ہیلدی ہو جاؤں گا، اس کے بعد بس اس کو مینٹین کر دوں گا یا چھوڑ دوں گا. تو جب 6 مہینے گزرے مجھے وہ چیز اتنی ایڈکٹیو لگی، اپنے مسلس کو بڑھتا ہوا دیکھ کے، گرو ہوتا ہوا دیکھ کے، اور ایسے مسلس کو میں نے فیل کرنا شروع کیا وچ آئی ڈنٹ ایون نو دیٹ دے ایگزسٹیڈ. ٹھیک ہے نا، مطلب مجھے پتہ بھی نہیں تھا. تو بس وہاں سے اس کے بعد اٹ گاٹ می ہوکڈ. صحیح. وہی اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے نا کہ ایون وین آئی اسٹارٹیڈ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی سمرز ہیں، سمرز کے بعد یونیورسٹی اسٹارٹ ہونی ہے، پھر کہاں جم ہونا ہے. ایگزیکٹلی. میں نے بھی A-levels تب ختم کیا تھا، تو اس کے بعد یونیورسٹی ہو جانی تھی. میں نے کہا کہ بس کرتا ہوں، یہ سمر ویکیشن میں شروع کرتا ہوں. ہاں بس ایسے ہی ہوا. لیکن وہی فٹنس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس سے اڈکٹ ہو جاتے ہو ان اے گڈ وے. بٹ اس بارے میں بھی خیر بات کریں گے ہم آگے جا کے. اچھا، تو اس طرح آپ کی جرنی اسٹارٹ ہوئی اینڈ دس واز 2009 آئی بلیو. ٹھیک ہے. تو جب آپ کی جرنی اسٹارٹ ہوئی، آپ کے ذہن میں کوئی انسپریشن تھی کہ ایسا بننا ہے یا ایسا کرنا ہے؟ اوور ٹائم ایسا ہوا تھا؟ جسٹ لائک آئی تھنک ایوری بڈی ایلس، میری جو پہلی انسپریشن تھی وہ آرنولڈ شوازنیگر تھی. ٹھیک ہے. تو اس کی مجھے یاد ہے کہ ابھی تک میں اسٹارٹ میں اس کی جا کے میں نے ہر بک شاپ پہ جا کے چیک کر لیا، انٹرنیٹ پہ چیک کر لیا. مجھے اس کی ایک بک ہے آرنولڈ انسائکلوپیڈیا آف ماڈرن باڈی بلڈنگ، وہ مجھے کہیں نہیں ملی. مجھے کہیں ڈھونڈ ڈھانٹ کے مجھے اس وقت زمانے میں ہوتی تھی اولڈ بک شاپ، تو وہاں سے جا کے مجھے اس کی وہ بک ملی. اور میں نے وہ لٹرلی مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں نے 3 دن کے اندر وہ میں نے 700-800 پیجز پورے پڑھ لیے 2-3 دن کے اندر. اور میں آئی ایم ناٹ اے بک ریڈر ایٹ آل. تو بس وہاں سے شروع کیا اور وہ انسپائریشن تھی. باقی کچھ فرینڈس اور فیملی کے اندر 1-2 جاننے والے تھے جن کی اچھی فزیکس تھی، جن کو دیکھ کے میں انسپائر ہوتا تھا. تو یہ تھا. صحیح. ہاں مجھے یاد ہے وہ بک، مجھے اس کی بک مل گئی تھی، پتہ نہیں کس طرح، بس وہ شاید ٹورنٹ کی تھی، مجھے نہیں یاد، لیکن مجھے وہ مل گئی تھی. تو ہاں، وہ پڑھنے کے بعد نا ایک الگ سی موٹیویشن ہوتی تھی کہ اچھا یہ لوگ یہ کرتے تھے اور ایسے ہم تو ڈفرینٹ طریقے سے کرتے تھے، ان کا کوئی اور طریقہ ہوتا تھا.
تو اوپر سے اس میں وہ جو بڑے اچھے اس میں نا امیجز ویژولز اور وہ سارے تھے. ہاں جی پرانی ساری اولڈ اسکول باڈی بلڈرز کی فوٹوز تھیں اس میں. بالکل بڑا وہ بالکل انسپائرنگ تھی وہ. دیٹ اینڈ اس کے ساتھ وہ جو مووی تھی ڈاکیو ڈراما پمپنگ آئرن, وہ تو آئی تھنک کاؤنٹلیس ٹائمز بہت دفعہ سیم سیم. اچھا ہاں, تو یہ تو اکثر ہوتا ہے. آرنلڈ سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے ہماری انسپریشن, کیونکہ آرنلڈ واز میرے حساب سے نا مطلب وہ ہی واز دا پرسن جو باڈی بلڈنگ کو مین اسٹریم لایا تھا. اس سے پہلے باڈی بلڈنگ لوگ کہتے تھے پتہ نہیں کیا یہ کر رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے, وہ لائے اینڈ ہی میڈ اٹ کول کہ دیکھو بھائی مجھے دیکھو. اینڈ ایوری ون آج تک سب لوگ کہتے ہیں بھی ہم نے آرنلڈ جیسا بننا ہے. اس وقت جو سیکنڈ گریٹسٹ شو ان دا ورلڈ جو ہے باڈی بلڈنگ کا وہ آرنلڈ کلاسک. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, تو آپ کی جرنی اسٹارٹ ہوئی, تو یہ بتائیں کہ جب 1 سال ہو گیا آپ کو جم میں, تو کیسی تھی آپ کی فزیک 1 سال بعد؟ اچھا 1 سال چھوڑو, میں تو پلان کیا تھا کہ 6 منتھس کا بس پلان کیا تھا نا. تو مجھے میرے ذہن میں تھا 6 منتھس کے بعد میرا تقریباً 6 منتھس یا اباؤٹ 1 ایئر کے بعد میرا 15 انچ بائسپ ہو جائے, اور وہ میرے لیے بہت انف ہے, مور دین انف. اسٹارٹ میں کتنا تھا؟ اسٹارٹ میں 11.5 اینڈ 12. یہ رائٹ واز 12 اینڈ لیفٹ واز 11.5. تو بلکہ آئی گیس 11.5 اینڈ 11 اس طرح تھا, 12 بھی نہیں تھا. اچھا اچھا. تو 15 پہ جب بازو پہنچا کچھ 6 مہینے بعد یا سال بعد, اس وقت آئی ہیو لاسٹ ٹریک آف ٹائم اباؤٹ 6 منتھس ٹو اے ایئر. تو 12 مہینے کے بعد جب میرا 15 انچ بازو پہنچا, اپنی فزیک میں نے دیکھی, میں نے دیکھا یار بازو 15 انچ ہو گیا. اچھا ناپا 15 انچ نکلا. میں نے کہا یار یہ کیا بکواس ہے, یہ 15 انچ کیا چیز ہے یار, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ابھی بھی مجھے فرق لگ رہا ہے. تو بس اس کے بعد پھر میں نے اور اس کو امپروو کرتا گیا آن ٹاپ آف اٹ. اور ٹھیک ٹھیک. وہ کون سا پوائنٹس ہے نا, وہ ہر کسی کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جب لوگ کہنا شروع کرتے ہیں کہ یار جم جا رہا ہے, کیا ورک آؤٹ کر رہا ہے. وہ آپ کا وہ پوائنٹ کب آیا تھا؟ وہ ود ان فرسٹ 6 منتھس؟ نہیں, وہ بہت ٹائم کے بعد آیا. اچھا. ہماری سوسائٹی از ویری آئی گیس نیگیٹو اینڈ بروٹل. دے ڈونٹ وانٹ ٹو اپریشیٹ یو. تو انفارچونیٹلی وہ میرے لیے ٹائم آیا تقریباً آئی گیس 2-2.5 سال کے بعد جا کے. 2-2.5 سال تک جو لوگ مجھے دیکھتے بھی تھے نا کہ یار اچھا فزیک اس کی امپروو ہو بھی گیا, ان کی جب میرے سے بات کرتے تھے ان کی نظروں میں مجھے نظر آ رہا ہوتا تھا کہ ایک وہ ہے, ایک کہ وہ انسپائر ہو رہے ہیں اور وہ اپنے مائنڈ میں اپریشیٹ کر رہے ہیں مجھے. بٹ ان کے منہ سے جو الفاظ نکلتے تھے نا وہ اکثر کیا ہوتے تھے کہ ہاں یار تھوڑی بہت فزیک بنا تو لیا تو نے, لیکن ابھی بھی تجھے 1.5 سال ہو گیا, جس حساب سے 1.5 والی فزیک ہونی چاہیے تھی نا وہ نہیں بنی, مزہ نہیں آیا یار. ٹھیک ہے. اور اچھا پھر ایسے بھی لوگ کافی کہتے تھے ہاں ابھی تو 1.5 تو تجھے ہو گیا کرتے ہوئے, لیکن تو دیکھنا تو بھی چھوڑ دے گا باقی لوگ ادھر, چھوڑ دے, نہیں کنٹینیو کر سکتا. یہ چیز ہی ایسی ہے, چھوڑو گے پھر کیا کرو گے, جسم لٹک جائے گا. تو بس میں پھر ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے بس یہ باتیں نکالتا تھا. مجھے پتا تھا یار یہ ہمیں عادت ہے, ہمارا پاس ٹائم ہی یہی ہے سوسائٹی کا کہ اس طرح باتیں کرنا, کبھی کسی کو اپریشیٹ نہیں کرنا. تو آئی واز آلویز اپریشیٹنگ مائی اون سیلف. آئی واز جسٹ لکنگ ان دا مرر, اور اگر میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ میں پچھلے ہفتے سے یا پچھلے مہینے سے میں نے امپروو کی اپنی فزیک میں, تو دیٹ واز موٹیویشن فار می. میں نے کسی بندے کی یا کسی اور جگہ سے میں موٹیویشن یا ورڈز آف اپریسیشن میں نے کبھی بھی نہیں ڈھونڈے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. میں آپ کو اپنا بتاؤں, مجھے جب سال ہو گیا تھا نا, تو ایک دوست میرا ہوتا تھا لاہور میں, وہ مجھے ملنے آیا, کافی ٹائم بعد ملنے آیا. تو ایک دفعہ وہ شروع میں مجھے ملا تھا جب نیا جم اسٹارٹ کیا تھا, اینڈ دین مجھے وہ سال بعد ملنے آیا. تو جب ملا نا مجھے کہتا ہے کہ جم شم چھوڑ دیا. میں نے کہا یار اب دل میں نے کہا کہ اب میں 5 دفعہ جا رہا ہوں, اس نے کیسے کہہ دیا. میں نے کہا نہیں چھوڑا یار, وہ ریگولر سال ہو گیا. کہتے اچھا فرق نہیں فیل ہو رہا نا. اب میں گھر جا کے نا میں اداس کہ اب میں کیا کروں, 1 سال ضائع ہو گیا میرا, کیا چکر ہے. لیکن وہی ہمیں ریئلائز کرنا ہوتا ہے کہ یہ اٹس ایئرس کی جرنی ہے, کچھ منتھس کی جرنی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے بات ہے لانگ ٹرم ہونی, رزلٹس ملتے ہیں, تھوڑا ٹائم لگا کے ملتے ہیں, لیکن اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ رزلٹس مل بھی رہے ہوتے ہیں, آپ کی باڈی پہ شو بھی ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور جو واقعی میں آپ کے جو مخلص لوگ ہیں وہ ان کو نظر بھی آتا ہے اور وہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن میجورٹی آف دا پیپل دے ڈونٹ اپریشیٹ, اور وہ اپنی جو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کے اوپر پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے ذہن میں سب کانشیس مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے تو وہ ہمارے اوپر جو ہے نا, جو ہم جم نہیں کرتے اور ہماری فزیک نہیں ہے, تو وہ ہم جو ہے نا شاید کسی طرح ہم کمتر فیل ہو جائے گا, ہمیں کمتر ان کے آگے ہم بن جائیں گے. تو یہ اصل میں یہ ہے. ہاں بالکل.
تو چلیں وہاں سے آگے چلتے ہیں کہ پھر آپ کہہ رہے ہیں 2-2.5 سال بعد ایک لوگوں کے لیے، ناٹ فار یور، لوگوں کے لیے ایک سگنیفیکنٹ آپ کے لیے فرق آنا شروع ہوا. تو پھر جب آپ کی فزیک ڈیولپ ہونا شروع ہوئی تو وہ ایک کون سا پوائنٹ تھا جب آپ نے کہا کہ یار میں تو ایک کوچ بن سکتا ہوں؟ وہ پوائنٹ کیسے آیا آپ کی لائف میں؟ یار وہ پوائنٹ آیا اراؤنڈ 2013، کیونکہ تب تک مجھے 3-4 سال ہو چکے تھے یہ جم کرتے ہوئے، اپنی فزیک پہ کام کرتے ہوئے، فرینڈز اینڈ فیملی کو ہیلپ کی، ان کی فزیکس امپروو کی. تو مجھے تب تک پتہ چل چکا تھا کہ یار اچھا اب 3-4 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ کے اندر. ناؤ آئی کین سیفلی سے دس اباؤٹ مائی سیلف ایز ویل ود کانفیڈینس کہ میں یہ چیز پوری زندگی نہیں چھوڑوں گا. میں نے 3-4 سال ایک چیز کر لی ہے، دن رات کی ہے، ہر سچویشن اور سرکمسٹانسز میں کی ہے. سائیکل تک پر جم گیا ہوں، پیدل جم گیا ہوں، دور اس وقت بڑا دور ہوتا تھا جم میرے گھر سے. تو ہر باہر بارش ہے، طوفان ہے، کوئی کسی کی شادی ہے، واٹ ایور از ہیپننگ اراؤنڈ می، میں جم جاتا تھا. تو آئی نیو کہ میں یہ چیز میرے لیے یہ میرا پیشن بن گیا. اور اس وقت بس مجھے یہ ریئلائز ہو گیا کہ ناؤ آئی نیڈ ٹو ٹیک دس اپ ایز اے کیریئر اینڈ ایز اے پروفیشن. تو اس وقت آپ کچھ پڑھ رہے تھے؟ کیا آپ کا چکر چلا تھا ایجوکیشن میں؟ ہاں، بائی دا اینڈ آف 2013 آئی واز ڈوئنگ اے جاب ایز این اکاؤنٹنٹ. پلس میں نے اپنے 13 پیپرز، سارے کے سارے پیپرز میں نے اپنے آلموسٹ اے سی سی کے کمپلیٹ کر چکا ہوا تھا. ایک پیپر صرف میرا رہ گیا تھا اور وہ میں نے نہیں دیا اور میں نے اپنی جاب ہی چھوڑ دی. اور گھر میں نے نہیں بتایا. گھر نہیں بتایا؟ گھر نہیں بتایا. اچھا. آج تک میرے سے دوست میرے پوچھتے ہیں یار کہ وہ جو ایک پیپر تھا وہ تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ مطلب کہ تم نے اتنے 3-4 سال لگے مجھے وہ سارے پیپرز کلیئر کرتے کرتے، لاکھوں روپے لگ گئے، محنت لگ گئی، ٹائم لگ گیا. وہ تم نے، یہ تو اسٹوپیڈیٹی ہے کہ تم نے وہ لاسٹ پیپر نہیں دیا. کوئی بیک اپ پلان تمہارے پاس ہونا چاہیے تھا. تو میں آج تک سب کو یہ جواب دیتا ہوں یار کہ اف آئی نیو کہ میرے ذہن کو اگر پتہ ہوتا ہے کہ اف آئی ہیو اے بیک اپ پلان، تو میں کبھی بھی اس طرح ایکسل نہ کرتا، اس طرح ہارڈ ورک نہ کرتا جو میں نے بھی کی ہے اور میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو میں نے پیچھے ساری کشتیاں ڈبو کے میں آگے گیا. میرے مائنڈ میں پتہ تھا کہ ناؤ دس از اے میٹر آف سروائیول. اب اگر میں سکسیزفل نہیں ہوں گا تو میں بھی کہیں دھکے کھا رہا ہوں گا. تو اب میں نے سب کچھ کرنا ہے، ڈو اور ڈائی والی سچویشن بن گئی تھی. تو بس پھر میں اس کے اندر پرسنل ٹریننگ کی طرف پھر میں آ گیا اور پھر میں نے اپنی پوری وہاں پہ محنت لگائی اور الحمد للہ اٹ پیڈ آف. صحیح. تو اس میں اب پرسنل ٹریننگ میں آپ جب آئے تو اس سے پہلے مطلب کہ اس پوائنٹ تک آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ میرے پاس اتنی نالج آ گئی ہے کہ آپ نے کہا نہیں، آئی ہیو ٹو انکریز مائی نالج اور پھر میں اس کی طرف جاؤں، لوگوں کو گائڈ کروں؟ وہ جرنی آپ کی کیسی تھی، نالج اپنی انہینس کرنے والی جو تھی؟ نالج تو دیکھو ابھی تک انہینس ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پہ. آئی اسٹل بفور سلیپنگ رات کو 10-15 منٹ کھول کے میں انٹرنیٹ پہ جا کے کوئی ریسرچ، پبلیکیشن، اسٹڈیز، کوئی لیٹسٹ واٹ ایور از کمنگ آن اے ڈیلی بیسس میں. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں ہر فیلڈ کے اندر لیٹسٹ ریسرچ آ رہی ہے، ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی ہو رہی ہے. تو ابھی تک وہ تو چل رہی ہے جرنی. اور اس وقت تھوڑا زیادہ کرتا تھا اوبیسلی بیکاز تب پوٹینشیل زیادہ تھی نالج گین کرنے کی. تب مجھے اتنی نالج نہیں تھی جتنی اوبیسلی اب ہے. تو تب میں زیادہ پڑھتا تھا لیٹسٹ ساری چیزوں کے بارے میں، جو مجھے آرٹیکلز ملتے تھے، جو بکس ملتی تھی. سرٹیفیکیشنس کی 2 سرٹیفیکیشنس کی، ISSA کی NASM کی. خیر ان سے اٹس مور بینیفیشیل ان ٹرمز آف کریڈیبلٹی. باقی جو مین نالج گین کی وہ خود سے کی ساری. صحیح. یور اون ایکسپیرینس اینڈ دین کلائنٹس کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے. آئی تھنک دیٹس دا مین تھنگ فار اے کوچ نا، کہ وہ ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے. ایکسپیرینس بھی اور پڑھ کے خود سیلف ریسرچ از ایوری تھنگ آئی تھنک ان ایوری فیلڈ. آپ کو جو کورس سکھائے گا وہ پریکٹیکل اتنی چیزیں نہیں آپ کو شاید سکھا سکے گا جو آپ خود، کیونکہ کورس جتنے بھی ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر میں نے دیکھا ہے زیادہ تر وہ تھوڑے سے آؤٹ ڈیٹیڈ ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو لیٹسٹ چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں. بالکل. ہاں. اور یہ آج کل جو ہے وہ مطلب کہ ہماری ڈیولپمنٹس اتنی ہو رہی ہے، ریسرچ اتنی ہو رہی ہے، پرانی چیزیں جو ہیں ان کو کانٹرڈکٹ کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل ایگ یوکس کا بولا جاتا تھا نہیں کھانی، اب ایوری ون از ہیونگ ایگ یوکس. LDL HDL جب سے وہ پتہ چلا کہ اچھا اس طرح کا چکر ہوتا ہے اینڈ آل دیٹ. تو ہاں یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں سونے سے پہلے تھوڑا میں روز کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہوں نالج گین کروں. آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ بھی ایوالو کرتے رہیں تاکہ آپ کے ٹریننگ جو ہے وہ، کیونکہ آئی نو آپ کی ٹریننگ اینڈ ڈائٹ اٹ ہیز اے اسمارٹ وے آف ڈوئنگ تھنگس، نہ کہ صرف بس ہارڈ ورک کرتے جاؤ بٹ اس میں تھوڑی سی اسمارٹنیس بھی ہے جس پہ ہم آتے ہیں کچھ ٹائم میں آتے ہیں. اچھا میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ اس کوچنگ کے راؤٹ پہ آئے تو اوبیسلی دس واز اے بگ رسک دیٹ یو ٹک ان یور لائف. دو طرح کا رسک ہے. ایک رسک اس طرح کا ہے کہ آپ کی پروفیشنل لائف ایک طرف جا رہی تھی اور آپ نے اس کو
ہولڈ اب پاز تو نہیں کہیں گے, ختم کر کے آپ نے کہا میں یہ کر رہا ہوں بیکاز آئی ایم مور پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, مجھے اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہے. ایک یہ رسک تھا. دوسرا یہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے, یا ایون لوگ کو چھوڑ دیں, آپ کے گھر والوں نے اس پہ کیسے ریئیکٹ کیا تھا نا کہ یہ ہمارا بیٹا جو ہے یہ وہ چیزیں چھوڑ کے فٹنس کی طرف آ رہا ہے, وہ کیسا ریئیکشن تھا, اس پہ کوئی بیک لیش تھی, آپ نے کیا فیس کیا تھا اس میں؟ اچھا, اس میں اب چکر یہ ہے کہ بچپن سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ایسٹرن فیملی جو سوسائٹی اسٹائل جو ہے سارا کچھ اپ برنگنگ کا اور سارا کچھ, تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ جنریشن گیپ کی وجہ سے یو کانٹ جسٹ سے ٹو یور پیرنٹس اور ٹو یور جو آپ کی امیجیٹ فیملی, اور وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے چاہے جتنا مرضی آپ ان کو سمجھا دو, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ وائی ناٹ پروو اٹ ٹو دیم, ٹھیک ہے نا, ان کو میں واقعی میں پروف کر کے دکھاؤں بجائے اس کے بس جا کے بول دوں یار کہ میں نے فٹنس کی طرف جانا ہے اور بس اب میرا یہ کریئر ہے. تو اوبیسلی آپ ان کا بھی مائنڈ سے سوچو یار, اس زمانے میں جب میں 2013-14 میں ایز اے پرسنل ٹرینر میں نے اپنے اس کو کیریئر بنایا, تو اس وقت پرسنل ٹرینر واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت جو ہے پرسنل ٹریننگ کے اراؤنڈ جو پرسیپشن ہے وہ بہت امپروو ہو گیا, ٹھیک ہے, بیکاز ایوری بڈی از پرسنل ٹرینر رائٹ ناؤ, سرٹیفکیشنز آ گئی ہیں, نام اچھا بن گیا, اچھے جمس کھول گئے, ایک بوم آیا. اس وقت پورے پاکستان میں اچھے سرٹیفائڈ کریڈیبل ٹرینرز 10 یا 12 تھے پورے پاکستان میں, گنے چنے تھے. تو اس وقت پرسنل ٹرینرز کا جو پرسیپشن تھا نارملی وہ یہ ہوتا تھا کہ بس یہ تو پی ٹی ماسٹر ہے شاید, ٹھیک ہے, جسٹ لائک نو آفینس ٹو دا پی ٹی کوچز, بٹ جس طرح اسکول میں پی ٹی انسٹرکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کا کانسیپٹ تھا کہ اچھا ہمارا بچہ پی ٹی انسٹرکٹر بنے گا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ کیا کہ میں یار شروع میں ابھی نہیں بتاتا, ٹھیک ہے, کہ جاب چھوڑ, اچھا اس لیے آپ نے نہیں بتایا, ہاں اس لیے میں نے نہیں بتایا. تو شروع میں میں نے کہا میں نہیں بتاتا, ٹھیک ہے, ایک سال آدھا سال ایک سال پہلے یہاں سے شروع کر دیتا ہوں پرسنل کوچنگ, یہاں سے پیسے کماتا ہوں, ٹھیک ہے, پیسے کما کے پھر دکھاتا ہوں, پروف کر کے دکھاتا ہوں. تو پھر میں نے وہ چیز کر کے دکھائی تو ان کو نظر آیا ہاں یار اس فیلڈ میں پوٹینشیل ہے اچھی خاصی. تو اس طرح پھر وہ بھی پھر کام ڈاؤن ہو گیا اور سارا کچھ ایزی سین ہو گیا. صحیح آپ نے اگین اسمارٹلی اس کو پلے کیا, آپ نے کہا کہ میں ایک پورٹ فولیو بنا کے پھر دکھاتا ہوں پیرنٹس کو, یہ پتہ ہے گھر والوں کا اپنے, تو اس وجہ سے پھر وہ اچھا زبردست, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو آپ کے لیے اپنا پرسنل رسک تھا, واٹ واز دیٹ فیلنگ فار یو کہ یار یہ میں چھوڑ رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, کیونکہ میں آپ کو پرسنل اپنی بات بتاؤں, میرے لیے تو یہ بڑی مشکل ہے یہ چیز کرنا. میں ابھی بھی جاب کر رہا ہوں, ساتھ ساتھ یہ فٹنس ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں. تو وہ آپ کی اندر کی کیا فیلنگ تھی, آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس تھا کہ آپ نے کہا کہ بس چھلانگ لگاتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کس طرح کا تھا, کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ یار اس کی کچھ چند وجوہات یہ تھیں کہ ایک تو کانفیڈنس اس وجہ سے بھی تھا کیونکہ آلریڈی اس ٹائم 4 to 5 ایئرس ہو چکے ہوئے تھے. 2013 اینڈ میں جا کے میں نے پرسنل ٹریننگ اسٹارٹ کی, 2009 سے شروع کیا ہوا تھا جنرلی ورک آؤٹ اور سارا کچھ نا. تو مجھے انز اینڈ آؤٹس کافی اس چیز کے پتہ چل چکے ہوئے تھے اس فیلڈ کے بھی. پھر اپنی فزیک کے اوپر کانفیڈنس تھا کہ آئی کین ایزلی مارکیٹ مائی سیلف, اور جو کہ مجھے ایک مارکیٹ گیپ پاکستان میں نظر آ رہا تھا کہ جو کہ ابھی تک کوئی بھی بندہ اس کو فل نہیں کر رہا تھا, وچ واز اے گڈ کریڈیبل پرسنل ٹرینر who was marketing himself in a good way. مطلب میرے سے اچھی فزیک والے پاکستان میں اس ٹائم بہت بیٹھے ہوئے تھے, ابھی بھی ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح مارکیٹ کرنا ہے, ٹھیک, آڈینس تک جو ان کی ٹارگیٹ آڈینس ہے اس تک کیسے پہنچانا ہے. تو میں شروع سے جو ہے باہر فارنرز میں جتنے بھی انٹرنیشنل فٹنس انفلوئنسرز تھے ان کو میں شروع سے بڑا کلوزلی فالو کرتا تھا. تو مجھے نظر آتا تھا یار ان کی جو سکسیس ہے وہ چیز ہم پاکستان میں کیوں نہیں ریپلیکیٹ کر سکتے, وہ میں کیوں نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے ایک تو یہ مین ریزن تھا, کانفیڈنس تھا اپنے اوپر اسٹریٹجی اوور آل پتہ تھی, باہر کے جو ٹرینڈس فالو کر کے فٹنس انفلوئنسرز کو فالو کر کے, اور جو مارکیٹ گیپ مجھے نظر آیا تو مجھے پتا تھا کہ یہ چیز میں کر سکتا ہوں. سیکنڈلی میں نے یہ شروع کیا ایٹ دا اسٹارٹ آف مائی اکاؤنٹنگ کیریئر, رائٹ. تو اس ٹائم جاب کو بھی ہوئے ہوئے نیا تھا, اسی سے ختم ہونے والا تھا اور فٹنس کی فیلڈ میں آ رہا تھا. اگر مجھے آلریڈی شاید 4-5 سال ایز این اکاؤنٹنٹ ہو چکے ہوئے ہوتے تو وہاں سے ٹرانزیشن کرنا شاید مشکل ہوتا. تو ایک جنرلی ایک پیسے کمانے والا جو ٹائم تھا اس کا آغاز تھا, تو ایک یہ ریزن بھی تھی. دوسرا بس مین یہ چیزیں تھیں. ٹھیک نہیں, لیکن دیٹس گریٹ کہ نا آپ, اور یہ جو آپ نے مینشن کیا نا کہ جو باہر چیزیں ہو رہی ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہو رہی, دیٹس آلویز سکسیزفل. جب آپ ایک ایسی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیز کو نا آپ پاکستان میں شروع کریں اور لوگوں کو پتہ چلے اچھا ایسے بھی ہوتے ہیں پرسنل ٹرینر, اس طرح کی بھی نالج ہوتی ہے, اچھا میں روٹی کھا سکتا ہوں, میں اچھا سالن بھی کھا سکتا ہوں, یہ کہ یہ تو مجھے نہیں پتا تھا, میرا خیال تھا وہ چکن رائس اینڈ بروکلی کھانی ہے بس. تو وہ ایک آئی اوپننگ ایکسپیرینس تو یہ بڑا ایک وہ نالج گیپ ہماری عوام کے اندر تھا جس کو میں نے سوچا کہ میں فل اپ کروں. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ ایک میرے اندر نا ایک آگ اور ایک پیشن تھا
کہ یار اس فیلڈ میں جانا ہی جانا ہے, اس کو کیریئر کس طرح بنانا ہے. اچھا. اپنی فزیک کے اوپر تو کام کیا ہی کیا ہے, شوق سے, اس میں مجھے بڑا مزہ آیا. ساتھ ہی ساتھ مجھے دوسروں لوگوں کو بھی ہیلپ کرنے کا بڑا شوق تھا شروع سے. تو میں نے سوچا یار کہ یہ چیز اگر میں آئی فاؤنڈ آؤٹ مائی پیشن, ٹھیک ہے. لوگ پوری زندگیاں گزر جاتی, لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا کیا پیشن ہے زندگی میں, ٹھیک ہے. تو آئی واز فارچونیٹ انف الحمد للہ کہ مجھے یہ پتہ چل گیا میرا کیا پیشن ہے, اور اگر اس کو میں ضائع جانے دیتا تو آئی تھنک اس سے بڑی کوئی انفارچونیٹ چیز میرے لیے شاید نہ ہوتی. اور مجھے پتا تھا کہ یار کہ آئی واز ناٹ اے 9 to 5 کائنڈ آف پرسن, اور میں یہ جاب اور دن رات باس کی باتیں سننا اور وہ ساری چیزیں کرنا یہ میں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. آئی ووڈ ایونچولی ہیڈ فیلڈ ان دیٹ. ٹھیک. تو اس کا سیکنڈ آلٹرنیٹ وہی تھا جس چیز میں آئی واز بیسٹ ایٹ ڈوئنگ. تو پھر میں نے اسی کو ایز اے کیریئر لے کر چلا. گریٹ, دیٹس ونڈرفل. اچھا, تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لحاظ سے آپ کی جو پیک فزیک ہے وہ کب ہٹ ہوئی؟ ہو سکتا ہے ابھی آپ کے یہاں آپ کی پیک فزیک ہے, بٹ چلیں آپ کو میں پیک کی ڈیفینیشن بھی بتا دیتا ہوں کہ جس میں آپ کا سب سے زیادہ میس بھی تھا, اینڈ ساتھ میں اس میس میں جتنی بھی آپ کی اچھی کنڈیشننگ ہو سکتی ہے وہ تھی. لوئسٹ باڈی فیٹ پرسنٹیج بالکل, ایٹ ہائیسٹ باڈی ویٹ. بالکل. وہ آپ نے کب اچیو کی اور کیسے اچیو کی؟ یار وہ میں نے اچیو کی تھی ان 2016 to 18 کے درمیان میں. ٹھیک ہے. میکسیمم 2018 تک. کتنا کیا آپ کے اسٹیٹس ہے باڈی ویٹ؟ I was 94-95 kgs body weight at under 10% body fat, about 8-9% body fat, maybe even lower. لیکن میں تھوڑا سا اوور ایسٹیمیٹ ہی کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنا ہوتا نہیں ہے ان کا کم باڈی فیٹ پرسنٹیج جتنا وہ بتا رہے ہوتے ہیں. 6% ہے, ہوتا نہیں ہے. اور پہلے صاف سی بات ہے ایگزیکٹ باڈی فیٹ پرسنٹیج کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا, تو بندہ 1-2% اوپر ہی بتائے کیوں بڑا بولے. تو بٹ اراؤنڈ دیز فگر. ٹھیک ہے. تو اس فزیک کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے مطلب کیا کیا تھا, اور وہاں سے اب آئی گیس آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے اب آپ کے اسٹیٹس ڈفرینٹ ہیں, تو وہ کیوں تھا؟ پہلے چلیں یہ بعد میں بات کر لیتے ہیں. پہلے آپ یہ بتاتے کہ اس فزیک تک آپ پہنچے کیسے تھے, اور کیا آپ کی ڈائٹ تھی ایٹ دیٹ ٹائم, کیا آپ کی ورک آؤٹ روٹین تھی, اینی ادر تھنگس, سپلیمنٹ. چلے سپلیمنٹس تو چلتے ہی رہتے ہیں, یہ آپ پہلے بتائیں کہ یہ اس وقت کیا چل رہا تھا آپ کا سلسلہ. یا دیکھو اس وقت سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ اس وقت لائف میں اتنی رسپانسبلٹیز نہیں تھی, ٹھیک ہے. 2016 میں تو شادی اینڈ پر جا کے ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور 2016 شادی سے پہلے اپنی میں نے پیک کنڈیشن اچیو کر لی تھی. 2018 تک اس کو مینٹین کیا تھا, لیکن شادی سے پہلے بھی اور شادی کے کچھ سال میں بھی اتنی میری کوئی رسپانسبلٹیز بڑی نہیں تھیں, ٹھیک ہے. پلس آئی واز انڈر 30. اوبیسلی آفٹر 30 تھنگس چینج, ٹھیک ہے. آپ کی باڈی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے ہر طرح سے. 10-12 سال آپ کو ہو چکے ہوتے ہیں, آپ کے جوائنٹس میں ویئر اینڈ ٹیئر اسٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے. یو نیڈ ٹو ٹرین موسٹ پارٹلی آفٹر 30. تو اپ ٹل دیٹ پیریڈ 2016 to 2018 رسپانسبلٹیز کم تھی. آئی کوڈ ٹرین لائک اے مینیاک, ٹھیک ہے. دن رات جو ہے وہ میلز اپنے ساتھ لے کے پھر رہا ہوں, دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں, میل ساتھ لے کر جا رہا ہوں, جم میں کام کر رہا ہوں, میل ساتھ لے کر جا رہا ہوں. 8 سے 9 گھنٹے کی نیند پوری کرنی ہے. باہر بم دھماکے ہو رہے ہوں, کچھ بھی ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, نیند اپنی 8-9 گھنٹے کی پوری کرنی ہے. کانوں میں ایئر پلگس ٹھوس کے, موبائل پلین موڈ پہ لگا کے, ٹائملی سو کے ٹائملی جاگنا, وہ سارا کچھ. یعنی کہ ریکوری پرفیکٹ, نیوٹریشن پرفیکٹ, اینڈ ٹریننگ انسینلی, ٹھیک ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ ایک حد تک کر سکتے ہو, کچھ ٹائم تک آپ کر سکتے ہو, بٹ یہ ایسی چیزیں جو کہ لانگ ٹرم میں سسٹینیبل نہیں ہیں. نہ کہ آئی تھنک فزیکلی تو شاید ہیلدی ہو, لیکن مینٹلی ہیلدی نہیں ہوتی یہ چیزیں, ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کو اتنا ایگریسولی پرسو کرنا لانگ ٹرم میں مینٹلی ہیلدی بھی نہیں ہے, اور نہ آپ لانگ ٹرم میں اس کو لے کر چل سکتے ہو. تو اس وجہ سے پھر آفٹر 2018 کے بعد الحمدللہ میرا بیٹا پیدا ہوا, اور تھنگس چینجڈ 360 ڈگری میری لائف میں بھی, اور میرے جو پرسیپشن تھا ہر چیزوں کا, رسپانسبلٹیز جو تھیں وہ ٹوٹلی چینج ہو گئیں, اور میری پرائرٹیز ٹوٹلی چینج ہو گئیں. سو آئی وانٹیڈ ٹو اسپینڈ مور ٹائم آن امپروونگ مائی کیریئر, امپروونگ مائی انکم سورسز, پلس گیو مور ٹائم ٹو مائی فیملی, ٹو مائی سن, جس کی وجہ سے تھوڑا سا مجھے اپنی ڈائٹ سے, اپنی ٹریننگ سے, ہر چیز سے عام آدمی سے ابھی بھی بہت زیادہ ہی ہے, ٹھیک ہے نا, بہت اچھا ہی ہے, لیکن وہ جو میری پیک لیول تھا اس سے ایک سٹیپ پیچھے مجھے لینا تھا, ورنہ میں یہ وہ چیزیں نہ کر پاتا جو ابھی میں اس وقت کر رہا ہوں. اپنے آن لائن ٹریننگ کیریئر کو ایک عروج تک پہنچا رہا ہوں, اپنی فیملی کو ٹائم دے رہا ہوں, اپنی فزیک پہ بھی الحمدللہ کام کر رہا ہوں,
And this physique is what I think I can sustain for life. And it is much healthier in terms of joint health, in terms of mental health, physical health, everything. صحیح. And obviously time management. ہاں یہ آپ نے نا بڑی امپورٹنٹ بات کی جو میرے ذہن میں تھی کہ آپ سے میں پوچھوں کہ جب ہمارے اندر وہ ایک شوق چڑھتا ہے نا باڈی بلڈنگ کا, تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ بس یار یہ میرا گول ہے, یہ میں نے کرنا ہے, راستے میں کچھ نہیں آئے گا, کچھ نہیں آنے دینا راستے میں نے, ٹھیک ہے, کوئی برتھ ڈے ہے, کوئی ڈنر ہے, لیکن میرا جم ہے تو میں نے تو جم جانا ہے. تو وہ چیزیں مس کرا دیں, آپ سوشلی کٹ آف ہونا شروع ہو جاتے ہو, آپ کے ذہن میں اینڈ گول ہوتا ہے بس یہ فزیک ہے, یہ فزیک ہے, ایسے ہے. اور اس ٹائم آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں بس میرا گول ہے اینڈ آئی ایم بینگ ڈسپلن, جو کہ بات اچھی ہے. لیکن آپ کے خیال میں وین ڈز دس اسٹارٹ ٹو گیٹ نیگیٹو یا بیڈ فار اس, کہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے نہیں بس میرا یہ 5 days a week ورک آؤٹ ہے یا مے بی 6 days a week ہے, اور یہ میری ڈائٹ ہے, میں نے نہ ادھر جانا ہے نہ اس سے ملنا ہے, وہاں اگر گیا وہ کھانا آفر کریں گے تو میں تو نہیں جانا وہاں پہ. میں اکثر یہ کرتا تھا کہ میں نے وہاں نہیں جانا کیونکہ وہ کھانا فورس کریں گے, ان کو نہ کہو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, تو میں مل ہی نہیں رہا ان سے. میں کہتا تھا میرا پیٹ خراب ہے. اچھا یہ بھی اچھا بات ہے. تو ایسی چیزیں, اس طرح کی چیزیں اوائڈ کرنا الٹیمیٹلی نا وہی بات ہے, لانگ ٹرم سسٹینیبل نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ نا اس طرح کے جو لوگ ہیں جو بہت جنونی ہو جاتے ہیں ان فٹنس, آپ انہیں یہ کہیں گے, آپ کی یا تو انہیں یہ کہیں گے کہ ابھی کے لیے ایسے رہو اور بعد میں چینج ہو جاؤ, یا آپ کہیں گے کہ ابھی اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیز تھنگس, آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ یا میرا یہ خیال ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ایٹ لیسٹ فار دا فرسٹ 3 to 6 months ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ہیبٹس کو چینج کرنے کے لیے, اپنے اندر ڈسپلن لانے کے لیے شروع میں اسٹرکٹ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ سائنس نے ہمیں سکھا دیا, آپ کو پتہ ہے فلیکسیبل ڈائٹنگ وغیرہ سارا کچھ, ٹھیک ہے, جس میں آپ اپنی باہر بھی کھانا کھا سکتے ہیں, مزیدار کھانے بھی کھا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, اور اپنی سوشل لائف کو بھی ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایز اے بگنر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ اوور بورڈ لے کر لیتے ہیں, چیزوں کو ایگزیجریٹ کر لیتے ہیں, اور ان سے پھر کیا ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں مینیج نہیں ہو رہی ہوتی, نہ ان کی سوشل لائف نہ ان کی جو ایک فٹنس والی لائف ہے وہ کہیں کے بھی نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو اسٹارٹ میں کنفیوژن ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میری ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ اسٹارٹ میں ایک چیز پانے کے لیے ایٹ لیسٹ آپ شروع میں زیادہ سیکریفائس کر لو. ونس یو اچیو دیٹ ریزلٹ ود ان 3 to 6 months فردر اور رزلٹ کو اچیو کرنے کے لیے, مینٹین کرنے کے لیے آپ فلیکسیبل ایٹنگ اور وہ ساری چیزیں فلیکسیبل روٹین کر سکتے ہو. لیکن شروع میں اگر کرنے کی کوشش کرو گے تو آلریڈی آپ کی جو روٹین ہے وہ پہلی اکثر لوگوں کی جو لائف اسٹائل ہے وہ بڑا انڈسپلن قسم کا ہوتا ہے, تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہوا جاتا. صحیح. ہاں دیٹ آئی تھنک دیٹس اے گڈ ایڈوائس کہ نا 3 to 6 months جب تک آپ کی ہیبٹ بن جائے, ہیبٹ بننے کے بعد تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آ جائے تو آپ کر لو, کیونکہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ کدھر فلیکسیبلٹی لے کر آنی ہے اور کیسے لے کر آنی ہے ایگزیکٹلی. ہاں میرا خیال ہے کہ نا شاید ہمارے مائنڈ میں ایک وہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے نا ابھی تھوڑی ڈنڈی مار دی تو شاید میں کل بھی ڈنڈی مار دوں اور پھر یہ عادت بن جائے گی, تو میں نے بس ایک بھی ڈنڈی نہیں مارنی, کرتے رہنا ہے. تو وہ ہاں مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں آؤٹ آف ٹاؤن اپنی فرسٹ جاب میں نا میں سندھ میں ہوتا تھا, وہاں پہ میں کر رہا تھا جم رات میں. تو میرے دوستوں کی مجھے کال آئی کہ یار ہم باہر نکلے ہوئے ہیں اور تو نہیں ہے تو یاد آ رہا ہے. میں نے کہا اچھا چلو اچھی بات ہے, میں بینچ پریس کر رہا ہوں, بعد میں بات کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں یار تو پاگل تو نہیں, ہمیں تو یاد آ رہا ہے, تو بات بھی نہیں کر رہا. میں نے لٹرلی 1 منٹ آدھے منٹ کے اندر فون بند کر دیا تھا کہ یار میرا نیکسٹ سیٹ ہے, اور جب میں اکیلا تھا کوئی مجھے فورس نہیں کر رہا تھا. ناؤ میں نے تھنک اباؤٹ, مجھے ہنسی آتی ہے کہ یار مطلب تھوڑا 2-3 منٹ تو بات کر لیتا ہے, کچھ نہیں ہوتا اس طرح. دیز آر اسمال تھنگس. الٹیمیٹلی آپ کا وہ میٹر کرتا ہے نا کہ آپ جو ورک آؤٹ اوور 3 months 6 months 1 year, مطلب کہ وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, لانگ ٹرم کنسسٹنسی میٹر کرتی ہے. اگر آپ نے بینچ پریس میں 1-2 منٹ ایکسٹرا ویٹ کر لیا کسی ایک ورک آؤٹ میں تو کوئی ورک آؤٹ خراب نہیں ہو جائے گا سارے کا سارا. آپ اپنی اسی طرح ڈائٹ کو بھی اپنی مینیج کر سکتے ہو, ایون یو کین ایٹ آؤٹ اور سارا کچھ کر سکتے ہو گھر میں بھی. اگر آپ کا ایک میل خراب ہو جاتا ہے آپ نیکسٹ ڈے اس کو کور اپ کر سکتے ہو. لیکن بس ایسا نہ ہو کہ لوگ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایک میل خراب ہو تو کہتے ہیں اچھا سب بھی باہر میں جائے, ٹھیک ہے, وہ پھر چیٹ ڈے یا جو ہے وہ چیٹ ڈیز بن جاتے ہیں. بالکل وہ چیز نہ ہو بس. ادروائز یو کین ایزلی مینٹین یور سوشل لائف ود یور فٹنس لائف, کوئی مسئلہ نہیں. بٹ اگین اس میں دین یو نیڈ ٹو ہیو دا پراپر نالج کہ کس طرح اپنے میکروز کیلریز کو اپنی کمپنسیٹ کرنا ہے, مینٹین کرنا ہے. فٹنس کے لیٹس کو ایک دن مس کیا تو آپ نے پھر سیٹرڈے کو جا کے ایکسٹرا دن جا کے لگانا ہے, کس طرح کور اپ اس کو کرنا ہے. ہاں بالکل. اچھا ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ آپ نے اپنی جو فزیک اچیو کی, یور پیک فزیک, اس میں کچھ ہاتھ تھا آف پرفارمنس انہینسنگ ڈرگس یا اسٹیرائڈس,
وہ کیا تھا, اف یو آر کمفرٹیبل ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, کہ کس حد تک تھا, اینڈ ٹو ایوری ون لسننگ. اب یہ نا لوگ سن کے کہ بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں لینے, تو ان کو تھوڑا آپ ڈسکلیمر وغیرہ بھی دے دیں ان باتوں کا. میں اس پہ بالکل بات کرنا بھی چاہتا ہوں, اپنے بارے میں بتاتا ہوں, جنرلی بھی میں بتاتا ہوں کہ میرا کیا خیال ہے, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو 2014 میں آئی ڈیڈ یوز ڈرگس بیکاز آئی کمپیٹیڈ ان 2014. اچھا. مینس فزیک کمپٹیشن تھا لاہور کے اندر, اس کے اندر آئی پلے سیکنڈ, اور اس کے لیے میں نے یوز کیا تھا فار لائک 3 to 4 months, اینڈ دیٹ ٹو واز انڈر دا سپرویژن آف ویری ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر, جو کہ اس وقت نام ان کا میں نہیں لوں گا اوبیسلی بیکاز آف بالکل وٹ ایور ریزنس. تو وہ اس وقت اب باہر چلے گئے ہیں. خیر ان کی نظر کے اندر ان کی ساری پرسکرپشن کے اکارڈنگلی ود ہول ہیلتھ پرفارمنس پروٹوکالس, جس کے اندر ساری اپنی انٹرنل ہیلتھ مارکرس کو آپ ساتھ شروع میں چیک کرتے ہو, مڈ میں چیک کرتے ہو, اینڈ پہ چیک کرتے ہو, تاکہ آپ کی کوئی بھی آپ کو نیگیٹو جو ڈرا بیکس ہیں اس کے وہ آپ منیمائز کر سکو. ایسا نہیں کہ ڈرا بیکس نہیں ہوتے ہیں لازمی. ایسا اگر کوئی کہتا ہے کہ یار کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے تو بالکل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں نے بھی فیل کیے, لیکن یو کین منیمائز دوز سائڈ افیکٹس ود ایجوکیٹڈ اینڈ انفارمڈ یوزیج آف اسٹیرائڈس. بٹ ان نو وے آئی ایم سیئنگ کہ یہ ہر بندے کو یوز کرنے چاہیے انٹل اینڈ انلیس. اچھا, سب سے پہلے تو بات آئی تھی اس کے بعد کیا ہوا. تو پہلے 3 months کے لیے میں نے یوز کیا. خیر اس کے بعد کمپٹیشن وغیرہ کر کے آئی وینٹ آف, اور اس کے بعد اب میرے سے کافی دفعہ لوگوں نے پوچھا ہے کہ اب آپ یوز کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو کیا یوز کرتے ہیں. شروع میں اس کا بڑا کلیئر کٹ جواب دیتا تھا, لیکن اب میں اس کا جواب نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کسی کو کہوں کہ میں یوز کرتا ہوں تو اس نے تبھی باتیں کرنی ہیں میرے اوپر, ٹھیک ہے, یہ تو اسی کی وجہ سے باڈی بنی ہے. اور اگر میں کہوں گا کہ میں نہیں یوز کرتا تو تب بھی جو بولنے والے ہیں جن نے کہنا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے. دیر از نو ریئلی نو پوائنٹ ان ٹیلنگ کہ میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا یا کیا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اف آئی واز جسٹ شو کیسنگ مائی فزیک اینڈ سیلنگ مائی فزیک, اور وہاں سے میں کلائنٹس کو جو ہے وہ لے کر آ رہا ہوں, لیور ان کر رہا ہوں, تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ چیز میٹر کرے کہ میں بتاؤں یا نہ بتاؤں. لیکن میرے پاس جتنی بھی کلائنٹس آتے ہیں دے آر ناٹ جسٹ کمنگ بائی سیئنگ مائی فزیک, دے آر کمنگ ٹو می بائی واچنگ مائی کلائنٹ ٹرانسفارمیشنس, جو کہ اوور دا ایئرز میں نے کی, 14-15 سال سے کر رہا ہوں اور کی ہیں میں نے. تو وہ دیکھ کے میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں سارے لوگ. صحیح, ٹھیک. تو اس میں جب آپ نے کیا تھا فار یور کمپٹیشن, تو وہ کس طرح کے تھے, لائک واز اٹ فار فیٹ برننگ, مسل بلڈنگ, کی دونوں چیزیں تھیں اس میں؟ یار اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ بیسکلی کوئی بھی اسٹیرائڈ جو ہے نا وہ اٹس سیلف فیٹ برننگ یا مسل بلڈنگ خالی کاز نہیں کر رہا ہوتا. وہ آپ جو بھی کر رہے ہو واٹ ایور یور گول از, اس کو انہینس کر دیتا ہے. فار ایگزامپل اف یو آر فالوئنگ اے مسل بلڈنگ ڈائٹ اینڈ ورک آؤٹ, تو آپ کی مسل بلڈنگ انہینس ہو جائے گا, ایکسلریٹ ہو جائے گا. اگر آپ فیٹ لاس کی طرف جا رہے ہو تو وہ ایکسلریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ڈائریکٹلی فیٹ لاس کاز نہیں کرتا. رائٹ, بالکل. ہاں آبویسلی آپ نے اس ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی لے کے چلنی ہیں. اگر مسل بلڈنگ ہے تو آپ کی ریکوری تیز ہو جائے گی, اگر فیٹ لاس ہے تو دیٹ پروسیس ول اسپیڈ اپ, واٹ ایور یو ڈو وہ ایکسلریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ہاں, ایک اور میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ میرے سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا بھی شاید یہ سوال ہو کہ اسٹیرائڈز یوز کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے, ٹھیک ہے, کیا یہ صحیح ہے یا کیا یہ غلط ہے. تو اس کا دیکھو آنسر یہ ہے کہ اسٹیرائڈس آر ناٹ رانگ, نائدر آر دے رائٹ, ٹھیک ہے. اس کی جو یوزز ہے نہ وہ ٹھیک ہے نہ وہ غلط ہے. آئی ایم نو بڈی ٹو ٹیل اینی بڈی کہ یہ آپ چیز غلط کر رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو, ٹھیک ہے, بیکاز وی آر آل ایڈلٹس, ٹھیک ہے. ہم اپنے ڈیسیجنس لیتے ہیں لائف میں, اور بھی 1000 چیزیں کرتے ہیں, صحیح بھی کرتے ہیں غلط بھی کرتے ہیں. اور ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جج کریں یار کہ آپ اسٹیرائڈس جو یوز کر رہے ہو وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے. میں صرف ایک چیز بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یوز کرنے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ریکریشنل باڈی بلڈنگ دیر از نو پلیس آف اسٹیرائڈ یوزیج. بٹ اگین اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ تب کرو اگر اف یو آر اے پروفیشنل باڈی بلڈ, نمبر 1 اے, اینڈ نمبر 2 اگر آپ نے یوز کرنا ہی ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ویری انفارمڈ اینڈ ایجوکیٹڈ ڈیسیجن. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا یوز کر رہے ہو, کس ڈوزیجز میں یوز کر رہے ہو, آپ نے اپنی ہیلتھ کو اس کے ساتھ کیسے مینٹین کرنا ہے, آپ نے اس کے سائڈ ایفیکٹس کو کیسے منیمائز کرنا ہے. یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ میرے پاس ایسے لڑکے آتے ہیں, ایسے میں لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں, مجھے بولتے ہیں یار اچھا علی ہم نے فلانا استاد سے سائیکل کیا,
1 साल साइकिल किया, 6 महीने किया, 2 साल साइकिल किया. तो अब हम जो है हम अब ऑफ साइकिल हैं, अब हमें ये मसले हो गए हैं, अब आप हमें बताएं कि आगे क्या करना है. मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा ठीक है सही है, मुझे बताओ कि तुमने क्या यूज़ किया. नहीं पता. आगे से उनको दे हैव नो क्लू कि उन्होंने क्या यूज़ किया. वो सिर्फ आगे से उनका क्या जवाब होता है, नहीं पता जी, हमें तो बस वो एक टीका लगा देता था इधर, एक टीका लगा देता था उधर. लाइक इसके बाद मुझे नहीं समझ आती कि फिर मैं किस तरह लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करूँ यार कि आपको ये चीज़ बेसिक ही नहीं पता कि आपकी बॉडी में क्या जा रहा है. तो दैट इज़ अलार्मिंग. बिल्कुल. और अगर उनसे आप ये पूछो कि अच्छा क्या डोजेज लगा रहे थे, तो अगेन एक टीका जो है वो हफ्ते में, या 2 टीका हफ्ते में, 3 टीका हफ्ते में. दे डोंट नो द मिलीग्राम्स और ग्राम्स इन विच दे आर यूजिंग दोज ड्रग्स. जबकि हमें ये भी पता होता, हमें जब हम तो पैराडोल खा रहे हैं, हमें ये पता होता कि यार उसमें 500 mg की पैराडोल होती है. ठीक है, मतलब इतनी एक मतलब कह लो कि रिलेटिवली सेफ टाइप सी चीज़ों के बारे में डोजेज पता होती हैं. और एक अननोन ड्रग आप लगा रहे हो, उसकी ना डोजेज पता है ना उसका नाम पता है, तो यार ये दिस इज़ वेरी अलार्मिंग. बिल्कुल बिल्कुल. और ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि कंपटीशन के लिए ठीक है, यू हैव टू विन. तो और क्या नाम है, अगर हम जाते हैं कंपटीशन में, क्योंकि मुझे भी शौक था कि मैंने भी कम्पीट करना है एक दिन, तो मैं जिम में एक दिन ऐसी पोस्ट वोस्ट कर रहा था कोने पे ना, शर्ट उतार के, तो मेरे पास उस्ताद जी आए वहाँ के, कहते हैं कि क्यों जिस्म बना रहे हो, क्यों इतना कट किया है. मैंने कहा शौक है मुझे. कहते हैं कंपटीशन में जाने का शौक है. मैंने कहा हाँ जी. तो बात करते करते वो फिर एंड जो होता है कंक्लूजन ये था कि वो उन्होंने बोला यार तुम्हें मैं साइकिल पर डालूंगा तो जीतोगे, वरना जीत नहीं सकते. तो मैंने कहा अच्छा यार नहीं, ये तो मैंने नहीं करना. बट आई अंडरस्टैंड कि सम पीपल आर विलिंग टू डू दैट, कि तो दैट मेक सेंस. लेकिन वो लोग जो साइकिल वगैरह पे जाते हैं जस्ट टू गेट बिगर, जस्ट टू बी श्रेडेड एंड फील गुड, उनके लिए आई थिंक ना उसमें मे बी नहीं, मोस्ट डेफिनेटली उनके अंदर की बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जिस वजह से ना दे जस्ट कैन नॉट वेट कि ना बस बाजू जल्दी से 16 का हो जाए, बस हो जाए. मेहनत हम करेंगे, आपने जो टीके लगाने हैं लगाओ, मुझे नहीं पता, बाजू 16 का करना है. क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, या जब एब्स नहीं आएंगे तो मैं कॉन्फिडेंटली मे बी लड़कियों के लिए कुछ करते कि हम जाके ना, जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी तब तक हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, जबकि वो चीज़ हमारे ना अंदर खुद से आनी चाहिए. We should know our qualities. It shouldn't only be our body that should be our main quality. तो नहीं, थैंक यू सो और मच. ऐसे वो लोग होते हैं अक्सर जिनकी फिजिक सबसे जल्दी फिर ख़त्म भी हो जाती है, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि उनकी जो बेसिक्स ऑफ ट्रेनिंग और डाइट क्या है. वो सिर्फ टीके लगा के, स्टेरॉइड्स लगा के उन्होंने फिजिक बनाई होती है, तो जब वो छोड़ते हैं तो वापस वो ख़त्म. यस यस. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिक्रिएशनल बॉडी बिल्डिंग आप अगर कर रहे हो तो आपको किसी भी किस्म की चीज़ यूज़ करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं. इवन विद द वर्स्ट जेनेटिक्स यू कैन ईजिली मेक अ डिसेंट फिजिक, कोई मसला है ही नहीं. एक आम डिसेंट फिजिक आप साल 1.5 साल में, मैक्सिमम 2 साल में एक अच्छी फिजिक जिसमें आप मतलब यू कैन फील गुड इन योर क्लोथ्स एंड इन योर ओन स्किन, तो वो आप कोई भी बंदा बना सकता है. तो उसके लिए आप क्यों बंदा स्टीरॉइड्स की तरफ जाए, अपनी इतना रिस्क ले. अगर हाँ आप कम्पीट कर रहे हो या प्रोफेशनल हो, यू आर गेटिंग समथिंग टेंजिबल आउट ऑफ इट, तो फिर आप कर सकते हो यूज़. ठीक है, देन इट्स योर ओन, अगेन इट्स योर ओन डिसीजन, अदरवाइज कोई रिप्लेस नहीं. अच्छा, अब हम थोड़ा सा वापस आपकी जर्नी की तरफ आ जाते हैं कि आप ने पीक फिजिक अचीव जिस टाइम आप कर रहे थे, तब तक आपका बिजनेस ऑफ ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी स्केल कर गया था, और आपने फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी स्टार्ट की, एंड यू आर अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग राइट नाउ, एंड यू नो यू हैव रिजल्ट्स टू शो एज वेल. तो ये जो आपकी जर्नी है कि फ्रॉम ट्रेनिंग इन अ जिम with a few clients to having so many clients, worldwide clients, online clients, ये कैसे आपने ना ये नेक्स्ट स्टेप लिया? हाँ जी, तो यार ऑनलाइन ट्रेनिंग तो मैंने शुरू कर दी थी 2012 में. अच्छा, शुरू में? हाँ, अच्छा, इवन अच्छा. बिफोर पर्सनल ट्रेनिंग. अच्छा, ठीक है, अच्छा, तब जो है पर्सनल ट्रेनिंग का तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने करनी ही भी कि नहीं करनी 2012 में. तो 2012 में मैंने कहा यार चलो, मैंने पेज बनाया हुआ था तब ना, और अच्छे खासे उस पर फॉलोअर्स हो गए थे. ये वाला पेज नहीं जो अभी रन कर रहा हूँ, अली खान फिटनेस, एक और मैंने एक पेज बनाया था फेसबुक पे. अच्छा अच्छा. तो बॉडी बिल्डिंग एजुकेशन के नाम से, उसमें मैं वैसे ही जो है उसमें आर्टिकल्स, चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज बेस्ड में जिसमें चीज़ें पोस्ट करता रहता था लोगों के लिए. उसमें बड़ा अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आया. तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की जाए, बाहर भी इतने बंदा करा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करा सकता. तो मैंने शुरू करी. अच्छा, तब कोई सर्टिफिकेशन वगैरह भी नहीं की हुई थी, बस सिर्फ जो है एक अपनी एक्सपीरियंस. तब मुझे तकरीबन 4.5 साल हो चुके हुए थे, 3-4 साल हो चुके हुए थे जिम करते हुए. तो मैंने कहा चलो ट्राई तो करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है.
تو اچھا رسپانس آیا. تو کرتے کرتے وہ بلڈ ہوا, ساتھ ساتھ پرسنل ٹریننگ بھی اپنی کنٹینیو رکھی. پھر 2020 کے اندر اپنا جم شروع کیا. ٹھیک ہے, اس ٹائم تک پرسنل ٹریننگ آن لائن ٹریننگ ساتھ ساتھ چل رہی تھی ایکولی. ٹھیک ہے, آن لائن ٹریننگ سلائٹلی لیس, پرسنل ٹریننگ اوبیسلی تب میرا فل ٹائم میری جاب تھی. تو 2020 کے اندر اپنا جم کھولا الفا کے نام سے اپنے پارٹنرس کے ساتھ مل کے, اور 2020 میں ہی 1 مہینے کے بعد کووڈ آ گیا اور جم ہو گیا بند. ٹھیک ہے, اتنا انفارچونیٹ ٹائمنگ تھے. خیر ابھی بھی سوچتا تو ہنسی آتی ہے کہ یہ کیسا مذاق تھا ہمارے ساتھ. تو خیر الحمدللہ جم بعد میں جب واپس کووڈ وغیرہ ختم ہوا تو وہ ٹھیک چل گیا, سارا کچھ اچھا سیٹ اپ ہو گیا, اب الحمدللہ بڑا اچھا چل رہا ہے. لیکن وہ جو ٹائم تھا نا, وہ جو 1.5-2 سال کا وہ پیریڈ تھا کووڈ والا, جس میں جمس موسٹلی بند ہی تھے فار دا موسٹ پارٹ. 6-8 مہینے کے لیے بند ہوں گے, 2 مہینے اوپن ہوں گے, پھر ریسٹرکشن آ جائے گی. تو عجیب مذاق بن گیا تھا. تو اس ٹائم آئی واز فارچونیٹ انف کہ میں پہلے سے آن لائن ٹریننگ میں گھسا ہوا تھا, اور آن لائن ٹریننگ میں میرے پاس پہلے سے کلائنٹس تھے. تو میں نے یہ ریلائز کیا یار کہ وہ جو میری انکم کا گیپ ہے جو کہ میں پورا نہیں کر پا رہا, جو پرسنل ٹریننگ سے میرا ختم ہوا ہے, وہ میں کیوں نہ اپنی آن لائن ٹریننگ کو اور گرو کر کے اس کو فل اپ کروں میں, وین دیر از اے ہیوج مارکیٹ گیپ ان اٹ. اور لوگوں کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, لوگ بھی اس وقت پوری دنیا میں گھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے, ان کی فزیکل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے, ہر چیز ان کی افیکٹ ہو رہی ہے. تو ان کو دے نیڈ فزیکل ٹریننگ, دے نیڈ فزیکل ایجوکیشن. تو کیوں نہ آن لائن ٹریننگ کو ان میسج تک پہنچایا جائے, پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر تو اور زیادہ ریسٹرکشنز لگی ہوئی تھی, اور زیادہ ٹائم کے لیے, آئی تھنک 2-2.5-3 سال کے لیے, 2.5 سال کے لیے تو بند رہا ہے سارا کچھ یورپ میں, امریکہ وغیرہ میں. تو پھر میں نے اس وجہ سے اپنی آن لائن ٹریننگ کو اور فردر بوم کیا, اس کو اور فردر گرو کیا, اور الحمدللہ وہ پھر بائی دا اینڈ آف 2021 تقریباً 1.5-2 سال اس پہ بہت زیادہ میں نے کام کیا آن لائن ٹریننگ پہ گھر بیٹھ کے. تو بائی دا اینڈ آف 2021 ٹو بی ایگزیکٹ سپٹمبر 2021 کے اندر آئی ٹوٹلی لیفٹ پرسنل ٹریننگ. صرف ایک کلائنٹ رکھا ہوا تھا اپنا جم کے اندر. 2021 میں پرسنل ٹریننگ چھوڑی اور آن لائن ٹریننگ کو ایز اے فل ٹائم کیریئر جو ہے وہ بنا لیا. اچھا, اس سے آپ نے بولا کہ میں نے کام کیا بہت آن لائن ٹریننگ پہ, وہ کیا کام تھا؟ وہ لائک مارکیٹنگ تھی کہ کیا تھی؟ وہ آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی جو آپ نے اس کو بڑھایا؟ بیسکلی کنٹینٹ کریشن. ٹھیک ہے, جس طرح کسی بھی فیلڈ کے جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں, فوڈ بلاگرز ہوتے ہیں, وہ بھی کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. جو بھی لیٹسٹ ریسٹورانٹ ہے, کھانے ہیں, ان کو کور کر رہے ہوتے ہیں, ٹرینڈس کو کور کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح فٹنس کے اندر ہی آپ نے کنٹینٹ کریشن اچھے سے اچھا کنٹینٹ لوگوں تک لے کر آنا ہے, پہنچانا ہے, اور وہ ایسا کنٹینٹ ہو جو کہ نہ صرف انفارمیٹیو اور نالج بیسڈ ہو, بلکہ وہ ساتھ ہی ساتھ مزے کا بھی ہو, ٹرینڈی بھی ہو, اور انٹرٹیننگ بھی ہو, تاکہ واقعی میں لوگ دیکھیں. کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے انسٹاگرام میں, یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک پہ کیسے ٹرینڈس چل رہے ہیں. آپ کو یو ہیو ٹو اسٹے اپ ٹو ڈیٹ ٹو دا ٹرینڈس. اف یو ڈونٹ دین یو گیٹ آؤٹ آف دا پکچر. آپ نے کوئی رکھا ہوا ہے بندہ جو کنسلٹنٹ ہے یا سوشل میڈیا مینیج کرتا ہے؟ نہیں, وہ اس وجہ سے کیونکہ 2012 سے میں یہ خود آن لائن ٹریننگ کر رہا ہوں, پیج وغیرہ چلا رہا ہوں. اپنا پیج چلایا 2012 میں, پھر 2014 میں اپنا ایک نیو پیج بنایا, اس کو چلایا, جو کہ ابھی تک چلا رہا ہوں. اس کو اٹس بین آلموسٹ اے ڈیکیڈ علی خان فٹنس پیج کو چلاتے ہوئے. پھر جب الفا بنایا 3 سال الفا کا پیج چلایا, اس کو بھی ایک ایسا ایک پیج جو کہ کسی بھی بندے کا نہیں تھا, وہ ایک بزنس کا پیج تھا. وہ کوئی بندہ نہیں تھا, وہ بزنس تھا. الفا از اے بزنس, رائٹ. تو ایک ایسے پیج کو چلانا جو کہ صرف ایک بزنس ہے, اس کو 0 سے 10,000 11,000 فالوورس تک لے کر جانا وازنٹ این ایزی ٹاسک. کیونکہ ایک بندہ ہے, آپ ہیں, نروز ہو یا علی خان فٹنس ہے, کوئی بھی ایک بندہ ہے جس کا فیس سامنے نظر آ رہا ہے پیج پہ, تو اس کو تو آپ 5,000 10,000 50,000 فالوورس اس پہ ریچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کچھ مہینوں کے اندر. بٹ ایک ایسی چیز جو ایک سمپل ایک بس بزنس ہے, جم ہے, اس کو آپ نے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا, ٹرینڈی رکھنا, اور اس کے فالوورس 10-11,000 فالوورس تک اس کو پہنچانا واز اے بگ ٹاسک. تو وہ وہاں سے مجھے بہت ایکسپیرینس ملا اپنے پیج کو چلا کے, الفا کے پیج کو چلا کے, جس کی وجہ سے میں ابھی تک سارا کچھ خود کر رہا ہوں. تو مجھے الحمدللہ 2012 سے ابھی تک کافی ایکسپیرینس ہو گیا کنٹینٹ کریشن میں, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے اندر, فیس بک پہ ایڈس کیسے رن کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ پورا دن بیٹھ کے میں خود کر رہا ہوتا ہوں. تو اس میں آپ اوور ویلم نہیں فیل ہوتے کہ میرے کلائنٹس الگ ہیں؟ اس وقت آپ کے کتنے کلائنٹس ہیں؟ اباؤٹ 70 آن لائن. 70 ماشاء اللہ 70 کلائنٹس ہیں آپ کے. اینڈ یہ چیز آپ خود سے ابھی کر رہے ہیں مینیج اینڈ آل. ادر دین دیٹ آپ کی فیملی لائف ہے, آپ کی پرسنل لائف ہے, یہ سارے آپ بیلنس کیسے کر رہے ہیں اتنی چیزیں اکٹھی؟ یار
کبھی کبھار جو ہے میں خود سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو مینیج اٹ. ٹھیک ہے, آئی ایم اسٹرگلنگ ویری ہارڈ ٹو مینیج اٹ. لیکن اس کے لیے ٹائم کے ساتھ ساتھ کچھ اسٹریٹجیز میں نے ایسی انکارپوریٹ کی ہیں جس کی وجہ سے آئی ایم ایبل ٹو ٹیک آؤٹ مور ٹائم فار مائی سیلف اینڈ فار مائی فیملی. جیسے کہ پہلے تو سارا ہولی سولی میں خود کر رہا تھا, بالکل ٹوٹلی سارا کچھ خود کرتا تھا. اب میں نے ریسنٹلی ایک آن بورڈ ایک مینیجر رکھ لی ہے جو کہ میرے سارے ڈی ایمس کو آنسر کر رہا ہوتا ہے, ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. میں بھی خود بھی کر رہا ہوتا ہوں, ساتھ ساتھ وہ بھی ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. میرے پاس ٹائم نہ ہو تو وہ آنسر کر لیتا ہے, میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں آنسر کر لیتا ہوں. تو وہ بیسک جو کیو این ایز آنسرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایزیلی وہ ہینڈل کر لیتا ہے. اس کے بعد ابھی بھی کانٹینٹ کریشن اوبیسلی وہ تو خود کرنی پڑتی ہے. وہ تو جو ویڈیوز بنانی ہے, ورک آؤٹ ویڈیوز بنانی ہے, وہ تو اوبیسلی میں نے ہی بنانی ہے. میرا ہی پیج ہے تو میں نے ہی بنانی ہے, سارا کچھ خود کرنا ہے. ایڈس بھی میں خود کرتا ہوں, سارا کچھ خود رن کرتا ہوں. ایڈیشنلی ابھی جو ہے میں نے یہ کیا ہے کہ آئی ایم اباؤٹ ٹو اسٹارٹ این ایپ, جس کی وجہ سے کافی میری چیزیں لائف میں آٹومیٹ ہو جائیں گی پرسنل ٹریننگ کے حوالے سے. آئی ول اسٹل بی میکنگ پلانس فار مائی کلائنٹس, آئی ول اسٹل بی اویلیبل فار مائی کلائنٹس 24/7. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب ایک پروفیشنل پلیٹ فارم مل جاتا ہے جس کے اوپر ابھی جو میں سارا کچھ آن لائن ٹریننگ کرتا ہوں وہ ایک کنونشنل میتھڈس کے تھرو کر رہا ہوں, تھرو واٹس ایپ اینڈ پی ڈی ایف فائلز اینڈ اسٹف. دے ورک, تبھی اتنی میری الحمد للہ ٹرانسفارمیشنس کلائنٹس کی آئی ہیں, دے ورک ویری ویل. لیکن اس کی وجہ سے کافی چیزیں ٹائم کنزیومنگ ہو جاتی ہیں, تھوڑی کنونشنل آؤٹ ڈیٹڈ یہ طریقے کرنے کے. تو جب ایک ایپ آ جائے گی, پلیٹ فارم ایک آ جائے گا جس کے اوپر جو کلائنٹ سارا کچھ فالو کر رہا ہے وہاں پہ اس میں فیڈ کر رہا ہے, دوسرے اینڈ پہ ایک ہی جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ کلائنٹ کو بھی سارا کچھ مل رہا ہے اور مجھے بھی سارا کچھ نظر آ رہا ہے, تو چیزیں ہینڈل کرنا کافی آسان ہو جائے گا کلائنٹ کے لیے بھی میرے لیے بھی, جس کی وجہ سے آئی ایم ہوپ فل کہ آئی ول بی ایبل ٹو مینیج ٹائم ان اے مچ بیٹر. اچھا, دیٹس ریئلی گڈ. انوویشن آ رہی ہے فٹنس اسپیس میں. ہاں بالکل. اچھا اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آن لائن ٹریننگ جو ہے وہ خالی اس وجہ سے میں نے چوز نہیں کی پرسنل ٹریننگ کے اوپر کہ اس میں پیسہ زیادہ ہے یا میں کلائنٹ زیادہ لے سکتا ہوں. اوبیسلی دیٹ از آلسو اے ویری بگ ریزن کہ آپ کے پاس جم میں ایک پورے دن میں لمیٹیڈ نمبر آف آورس ہی ہیں جس میں آپ کلائنٹس کو ٹرین کر سکتے ہو. اگر آپ ایک سلاٹ میں 2 یا 3 انڈیویجولس کو بھی ٹرین کرتے ہو, اگر آپ دن میں 9-10 گھنٹے بھی ٹرین کر لیتے ہو, سو دیٹ از جسٹ مے بی 20 to 30 کلائنٹس اے ڈے. دیٹ از یور پیک. اگر آپ نے یہ پیک اچیو کر لی, جو کہ میں نے کر لی تھی ایک لیول پہ آ کے, آئی واز ٹریننگ 20 to 30 کلائنٹس اے ڈے, اس کے بعد کیا واٹس نیکسٹ؟ ٹھیک ہے, یو کانٹ گرو مور دین دیٹ, رائٹ. تو اس کی وجہ سے آن لائن ٹریننگ ایک مین ریزن تھی کہ آئی وانٹیڈ ٹو گرو مور, آئی وانٹیڈ ٹو ارن مور, اور میں لوگوں کو ہیلپ بھی اور زیادہ کرنا چاہتا تھا. لیکن ایک اور جو بڑی مین ریزن تھی آن لائن ٹریننگ کی وجہ سے کہ جس کو میں نے آن لائن ٹریننگ کو فل ٹائم لے کر اب چل رہا ہوں, وہ یہ ایگزیکٹ جو آپ نے چیز میرے سے پوچھی کہ آپ ٹائم کیسے مینیج کرتے ہو. کیونکہ آن لائن ٹریننگ ناؤ الاؤز می فریڈم آف اسپیس. میں اپنے گھر میں رہ کے یا کہیں ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی اپنے کلائنٹس کو ٹرین کر سکتا ہوں, اور میں دنیا میں کسی بھی جم میں ہوں, کہیں بھی ہوں, آئی کین جسٹ مینیج مائی آن لائن ٹریننگ تھرو مائی سیل فون. صحیح. وہ ایک مین تھا, ایک فیکٹر جس کی وجہ سے میں ٹائم مینیج پھر اب کر سک رہا ہوں. اچھا, اب اس میں مجھے بتائیں آن لائن ٹریننگ ورسز ان پرسن ٹریننگ. ایک تو ہو گیا کہ آن لائن ٹریننگ میں آپ ٹائم مینجمنٹ کے لحاظ سے زیادہ چیزیں, پروز اینڈ کونز اگر ہم دیکھیں, ٹائم مینجمنٹ وغیرہ کے لحاظ سے اینڈ گروئنگ اینڈ اسکیلنگ کے لحاظ سے وہ اچھی ہے. بٹ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ فرض کریں آپ کے 10 ان پرسن کلائنٹس ہیں اور 10 آن لائن کلائنٹس ہیں, اس میں سے کیا نام ہے بہتر رزلٹ جو ہیں کس کے آئیں گے, جس کو آپ ان پرسن پش کر رہے ہیں یا جو آن لائن ہے, یا پھر اٹ ڈزنٹ میٹر؟ یا ٹو بی آنیسٹ ان پرسن ریزلٹس آر بیٹر. ٹھیک ہے. اس کی لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ it's not because of the trainer, it's because of the client. Because I think most of the people, they want somebody to train them physically. اور ان کے سر پہ ان کو جس کو کہتے ہیں ایک ڈنڈا چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ جاتے ہیں, لوگ جم خالی جم کرنے نہیں جاتے, لوگ اس وجہ سے جم جاتے ہیں یار کہ ان کے سر پہ ایک ٹرینر موجود ہوگا جو ان کو ڈنڈا دے گا, جو ان کو پراپر بروٹل ہارڈ کور ورک آؤٹس میں پوش کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس کا ایک ڈرا بیک, مین ڈرا بیک جو میں سمجھتا ہوں, وہ تو یہ جو میں نے دیکھا ہے وہ ہوتا یہ کہ people then start to overly rely on trainers. وہ خود سے اپنے آپ کو پش نہیں کر پاتے. آپ پوری زندگی ایک ٹرینر کو ہائر کر کے رکھو گے, پوری زندگی پے کرتے رہو گے کیا؟ آپ کو عادت, جس طرح آپ کو ایک پری ورک آؤٹ کی عادت لگ جاتی ہے نا, کیفین از ایڈکٹیو, رائٹ. پری ورک آؤٹ جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ 2 اسکوپ جو ہے وہ چھک کے پھر ورک آؤٹ کرتے ہیں, اور اس کے بغیر ان سے ورک آؤٹ نہیں کیا جاتا. اسی طرح ٹرینر کی اگر آپ کو عادت لگ جائے اس کے اوپر آپ ورک آؤٹ پھر نہیں کر سکتے. یو نیڈ دیٹ ایکسٹرا پش.
وچ اگین اگر آپ اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہو پوری زندگی کے لیے تو یو کین گو فار اٹ. آئی ایم ناٹ سینگ کہ وہ چیز غلط ہے, بالکل کر سکتے ہو. لیکن آن لائن ٹریننگ سے یہ ہوتا ہے کہ آن لائن ٹریننگ میں آپ انڈیپینڈنٹ ہونا سیکھ جاتے ہو, بیکاز آپ کے سر پہ کوئی بندہ وقت کھڑا ہوا آپ کو ٹرین نہیں کرا رہا. یو آر گیٹنگ اے ویری گڈ پلان, اے ڈائٹ پلان, اے ٹریننگ پلان, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے پرفارم خود کرنا ہے, آپ نے ایگزیکیوشن خود کرنی ہے. اس سے ہوتا یہ کہ لانگ ٹرم میں یو ڈونٹ ہیو ٹو ریلائی آن اے پرسنل ٹریننگ. 6-8 مہینے کے بعد آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو اور پوری زندگی پھر آپ اپنا ڈائٹ پلان, اپنی ٹریننگ پلان خود ڈیوائز کر سکتے ہو. تو یہ اس میں فائدہ ہوتا ہے. ہاں وہی بات ہے نا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں امپیکٹ لائیں, جو ان کی لانگ ٹرم امپیکٹ لائیں, جس میں ہم اگر نہ بھی ہوں تو وہ ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, انہوں نے سیکھ لیا ہم سے, وہ پھر آگے اور لوگوں کو سکھا سکتے ہیں تھرو دیٹ نالج. پرپز ہی یہ ہے بیسکلی, پرسنل ٹریننگ میں بھی یہ ہونا چاہیے اور آن لائن ٹریننگ میں تو میں یہ اور اس چیز کو کرتا ہوں انفورس کہ پرپز یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اکوپ کرو, ان کو وہ ٹولز دو کہ وہ لانگ ٹرم میں فٹنس کو ایز اے لائف اسٹائل خود لے کر چلے, ان کو اپنا عادی نہ بناؤ. ٹرینرز بہت ایسے, جس میں مجھے بڑا اختلاف ہے, لوگ یہ کرتے ہیں اکثر ٹرینرز کے, اگین بہت اچھے بھی ٹرینرز ہیں بٹ بہت ایسے بھی ٹرینرز ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ دے ہولڈ بیک نالج تاکہ کلائنٹ ان کے پاس واپس آئے, بار بار واپس آئے. وہ نہیں کرنا چاہیے. یا اینڈ اسی آن لائن ٹریننگ میں آئی ہیو آلویز ونڈرڈ دس, کیونکہ جب میرے ساتھ ایسی سچویشن ہوتی ہے نا تو میں تھوڑا ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہوں کہ سم ون اپروچز یو سیز کہ جی علی بھائی میں آئی ایم ویری نیو, مجھے کچھ نہیں پتا, میں کبھی جم نہیں گیا, میں نے آپ سے آن لائن ٹریننگ لینی ہے, جس کو کچھ نہیں پتا ڈمبل کیسے پکڑتے ہیں, کیا کرنا ہے. ہاؤ ڈو یو ہینڈل اے کلائنٹ لائک دیٹ؟ ہاں اس میں دیکھو اس طرح ہوتا ہے کہ جو میرے پلانز ہوتے ہیں ہر ایکسرسائز کے ساتھ اس کے ساتھ ایک ویڈیو ٹوٹوریل ہوتا ہے جس میں خود پرفارم کر کے ایکسپلین کر کے کلائنٹ کو دکھا رہا ہوتا ہوں ایکسرسائز. تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ بگنرس کو ان کے حساب سے ہی ایکسرسائز دوں, بہت زیادہ ٹیکنیکل ایڈوانس ایکسرسائز بگنرس کو نہ دوں. پروگریسو پلانز ہوتے ہیں, ہر منتھ چینج ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسٹارٹ میں ایسے پلانز ہوں جو بہت ٹیکنیکل نہ ہو, جو وہ ویڈیو دیکھ کے کوئی بھی بندہ آرام سے ان کو جو ہے وہ ریپلیکیٹ کر سکے. اور اگر پھر بھی کسی کلائنٹ کو اپنی کسی ایکسرسائز پہ شک شبہ ہے, دے کین جسٹ میک دیئر اون ویڈیو, سینڈ اٹ اوور ٹو می, میں اس کو ریویو کر کے اس کی کریکٹ کر دیتا ہوں فارم. ہاں آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ویڈیو میں ہم دیکھیں. اگر فرض کریں مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے فیل نہیں ہو رہا یا یہ ہو رہا ہے, چینج کر دو, تو میں چینج کرنے سے پہلے کہتا ہوں یار ایک دفعہ دکھا تو دو نا کہ آپ کر کیا رہے ہو, کیا پتہ اس میں ایگزیکٹلی. آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے آپ کو ماشاء اللہ سال ہو گئے ہیں, اینڈ شروع میں جو تھی بلیفس وغیرہ بھی ڈفرینٹ تھی فٹنس میں, اب بہت سائنس میں ترقی کی ہے اینڈ ہمیں نئی نئی چیزیں پتہ چلی ہیں. تو آپ کی جو لرننگ جرنی ہے اور آپ کا اپنی جو پرسنل روٹین ہے, ڈائٹ کی روٹین اور ایکسرسائز کی روٹین, اسٹارٹنگ فرام ایئر 1 اپ ٹل ایئر 13-14 جس پہ آپ ہیں, وہ کیسے ایوالو کی ہے اوور ٹائم؟ آپ کی ٹریننگ کیسے ایوالو کی ہے, آپ کی ڈائٹ کیسے ایوالو کی ہے اوور ٹائم؟ یا اسٹارٹ میں جو پہلے 3 ایئرس تھے ٹریننگ کے میرے, اس میں آئی واز گوئنگ ٹو اے لوکل جم ان راولپنڈی, اور اس میں جو اسٹائل ہوتا ہے ٹریننگ کا, آل آؤٹ اسٹائل, ٹوٹلی ہارڈ کور, 1 مسل گروپ اے ڈے, اینڈ اس کے اندر ہی آپ 25-30 سیٹس کر لیتے ہو ایٹ لیسٹ ایک ہی مسل کے, اینڈ ڈیوائڈیڈ اوور ڈفرینٹ 7-8 ڈفرینٹ ایکسرسائز, 3 سیٹ سب کے, اور برو اسپلٹ, اور اس کو بس آپ نے اگلے مسل کو بالکل ختم کر کے باہر نکلنا ہے جم میں. بڑا مزہ آتا تھا اس اسٹائل آف ٹریننگ میں بھی, اور اس سے بھی پروگریس ہوئی بہت اچھی. یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط تھا, اس زمانے کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھا. دیٹ واز دا نالج دیٹ وی ہیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس ٹائم نہ پش پل لیگ روٹین کا پتہ تھا, نہ یہ پتہ تھا کہ والیوم ورک آؤٹ کا کیسے آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے اوور دا ویک, اپنی ریکوری کو کس طرح ساتھ لے کر چلنا ہے. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ اس وقت ریکوری کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی, کیونکہ اگین ارلی ان یور 20s اینڈ لیٹ ٹین ایج میں آپ کی ریکوری کیپیبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ ایون بعد میں بھی جا کر, اگر اف یو اے بگنر, پہلے آپ کے 2-3 سال, کوئی بھی ایج گروپ کا بندہ ہے, پہلے 1-2 سال آپ کی جو ریکوری ہے وہ آپ کی بہت اچھی ہوتی ہے, اور آپ کو اسٹارٹ میں پہلے 1-2 سال آپ کو جو اوور ٹریننگ کے جو سائڈ افیکٹس ہیں وہ آپ کو فیل نہیں ہوتے. لیکن ود ٹائم آہستہ آہستہ پھر آپ کو ایوالو کرنا پڑتا ہے, بیکاز اگر آپ اسی طرح ہی ٹرین کرتے رہو گے تو ایونچولی اوور ٹریننگ ول کیچ اپ, اور آپ کے جوائنٹس میں پھر انجریز ہو سکتی ہیں, مسلز میں انجریز ہو سکتی ہیں, ایک پینس نکلیں گی آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن. تو دین یو نیڈ ٹو ٹرین ناٹ جسٹ
ہارڈ ورک بٹ مور اسمارٹ ورک. آپ نے سائنس کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہارڈ ورک از امپورٹنٹ بٹ ہارڈ ورک ان دا رانگ ڈائریکشن ول لیڈ یو نو ویئر. تو اس میں آپ کو رائٹ ڈائریکشن کے اندر ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے پھر اب جا کے میں یہ کرتا ہوں کہ آئی یوزلی ٹرین 2 to 3 مسل گروپس ان اے ڈے اور 10 to 12 سیٹس آف ایچ مسل گروپ. یعنی جو میرا نیٹ والیوم ہے ورک آؤٹ کا, نیٹ نمبر آف سیٹس ابھی بھی وہی 25-30 ہے, تاکہ میری لیکن تاکہ میری کیلریز برن ہو, فیٹ لاس اچھا رہے میرا, اوور آل 1-1.5 گھنٹہ میں اچھا ورک آؤٹ کر لوں. لیکن وہ 1-1.5 گھنٹہ سارا کا سارا 25-30 جو سیٹس ہیں وہ ایک ہی مسل کے نہیں لگاؤں, ڈیوائڈیڈ اوور 2-3 ڈفرینٹ مسلز ہوں, تاکہ وہ انڈیویجول جو میرے مسلز ہیں بہتر ریکور کر سکیں, جوائنٹس بہتر ریکور کر سکیں. تو اس سے مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے. یہ نہیں فیل ہوتا جو شروع میں جوانی میں ہوتا تھا یار, روز صبح میں اپنے آپ سے نا اکثر ایک کویشچن کرتا تھا جب میرے پاس نالج نہیں تھی اس ورک آؤٹ اسپلٹ کی کہ کیسے ڈیوائڈ کرنے چاہیے سیٹس, اور مسل اس طرح آپ کا بہتر ریکور کرے گا اگر آپ دن میں 2-3 مسل لگاؤ اور تھوڑے تھوڑے سیٹس آپ کے لگاؤ. تو اس سے پہلے میں یہ سوچتا تھا, اپنے آپ سے کویشچن کرتا تھا یار یہ میں کب تک ایسے ہی چلوں گا. میں تو روز صبح اٹھتا ہوں, مجھے مسل میں سورنس درد ہوتی ہے, تو اللہ معاف کرے کہیں میری کوئی لڑائی ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو میرے تو مسلز ہی ہر وقت سور ہوتے ہیں. میں کیسے, لوگ کہیں گے اتنی بڑی فزیک ہے تو اس کے تو کچھ یہ کر نہیں سکتا, اس کے مسلز ہی ہر وقت سورنس ہوتی ہے. کبھی ٹانگ میں درد ہے, ٹانگ کی ریکوری ٹھیک ہوگی تو بازو میں درد ہے. تو میں سوچتا تھا یہ کب تک میں یہ سورنس برداشت کروں گا. تو اس کا آنسر پہ مجھے بعد میں جا کے اس طرح پتہ چلا کہ آپ نے ایسے ڈیوائڈ کرنے ہوتے ہیں. ہاں نہیں, یہ آپ نے بڑی فنی بات کی ہے. میرے ساتھ ایگزیکٹلی نا یہ ہوتا تھا. میرے گھر والے مجھے کہتے تھے لیگس جب لگاتا تھا تو وہ بھی وہ آپ کو پتہ ہے 3-4-5 دن کبھی درد ہے, کبھی میں لنگڑاتا ہوا چل رہا ہوں. گھر والے کہتے تھے کہ یہ کون سا ورک آؤٹ ہے جو تمہیں کمزور کر رہے ہیں, تم اسٹرانگ ہونے جاتے ہو تو تم لنگڑاتے ہوئے چل رہے ہو. تو اس زمانے میں کیا نام ہے, تب میرے لیے وہ نسلے کی جو باٹل ہم لگاتے ہیں نا وہ بھی بھاری ہوتی تھی. تو جب زیادہ ورک آؤٹ کیا ہوتا تھا میرے سے اٹھتی نہیں تھی. وہ کہتے تھے یہ تمہارا کیا ورک آؤٹ ہے کہ تم یہ بھی نہیں اٹھا سکتے. میں کہتا تھا نہیں, درد ہے بازو میں, آپ کو میں کیسے سمجھاؤں. لیکن یہ ہے کہ نا وہ ہمیں لگتا ہے کہ ایسے ہی کرنا ہے, فرق بھی آ رہا ہوتا ہے, بٹ دیر آر مور آپٹیمل ویز ٹو گو اباؤٹ اٹ. تو ابھی آپ کی کیا اسپلٹ ہے؟ ابھی میری یہ والی اسپلٹ ہے نا کہ میں دن میں 2 سے 3 مسلز لگاتا ہوں, ٹھیک ہے, 10 to 12 سیٹس آف ایچ. تو مطلب کس طرح, پش پل لیگس, اپر لوور, کس طرح؟ یوزلی ٹوٹلی ڈپینڈز آن مائی موڈ. اچھا صحیح. بیکاز آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ 14 سال کی ٹریننگ کے بعد یو ہیو ٹو کیپ تھنگس انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے, یو ڈونٹ نیسسرلی ہیو ٹو اسٹک ٹو دا سائنس. ٹھیک ہے, آپ نے سم ٹائمز آپ کو ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو شاید سائنٹیفکلی اتنی ٹھیک نہ ہو, لیکن دے کیپ یو گوئنگ رائٹ. تو آپ کو پھر مزہ بھی آنا چاہیے, مزے کی چیزیں بیچ میں کرنی چاہیے. بٹ یوزلی یہ پش پل لیگ ہوتی ہے میری روٹین. صحیح ہاں. لیکن کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے جس طرح بھی میں نے پرسوں چیسٹ اور بیک کا کیا سپر سیٹ, اور 12 سیٹس آف چیسٹ, 12 سیٹس آف بیک, سپر سیٹ آرنلڈ اسٹائل بیسیکلی. اچھا ہاں. یہ کیا نام ہے, یہ بھی ایک چیز ہے کہ اتنے سال جب ہو جائیں تو ہاؤ ڈو یو کیپ گوئنگ, ہاؤ ڈو یو کیپ تھنگس انٹرسٹنگ. تو دیٹس انٹرسٹنگ. اچھا, اور آپ کی ورک آؤٹ تو ہو گئے, اب ڈائٹ آپ کی کیسے ایوالو کی ہے, جس میں فلیکسیبل ڈائٹنگ آپ نے ڈسکور کی اینڈ اس میں آپ نے وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. یہ آپ کی جرنی کس طرح کی تھی ڈائٹ کی؟ ہاں, تو سب سے پہلے تو فرسٹ 2 to 3 years آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ میکروز اور کیلریز. پہلے 2-3 سال ویسے ہی میں بہت اسکینی تھا, میں نے سمپل گین کرنا تھا, مجھے نالج کوئی تھی نہیں, تو مجھے بس جو نظر آتا تھا وہ میں کھاتا تھا. بیسکلی سی فوڈ ڈائٹ, ناٹ ہاں SEA نہیں SEE, سی فوڈ ہے, جو دیکھا وہ آپ نے پیٹ کے گین کرنا. بہت اسکینی تھا, تو وہ گین کرنے کے لیے 60 سے 80 kg گین کیا 2 سال میں, تو 20 kg گین کیا. تو اس 20 kg کو گین کرنے کے لیے پھر آئی ہیڈ ٹو ایٹ ایوری تھنگ. اور دوسری بات ہے کہ میکروز کیلریز کا پتہ نہیں تھا, بٹ آئی اینڈیڈ اپ ود اے لاٹ آف فیٹ ایز ویل, جو کہ اب جو ہے پتہ چلا یار کہ لین گیننگ جیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, لین گیننگ کرنا چاہیے. بلکنگ, ٹریڈیشنل کنونشنل بلکنگ نہیں کرنی چاہیے کہ جو نظر آیا کھا لیا, اس کے بعد بلک اپ تو ہو گیا لیکن ساتھ تون بھی باہر نکل آئی, پیٹ باہر نکل آیا آپ کا. تو میں اکثر لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں یار کہ یہ پہلوانی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نے بلک اپ میں پہلوانوں کی طرح کھانا نہیں, دس از فٹنس, باڈی بلڈنگ, ہیلتھ کو ساتھ لے کے چلنا ہے, آپٹیمل فیٹ لیولز رکھنے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو لین گیننگ کرنی چاہیے. تو مجھے پہلے 2-3 سال اس طرح کیا, پھر اس کے بعد مجھے اگلے 3-4 سال پتہ چلا میکروز اور کیلریز کے بارے میں کہ کتنی میں نے دن میں کیلریز کھانی ہے, کتنی پروٹین کھانی ہے, کتنی کارب کھانی ہے, کتنی فیٹ کھانی ہے. وہ کھانے لگ گیا, صحیح ہے. لیکن اس ٹائم فلیکسیبل ڈائٹنگ کا کچھ نہیں پتہ تھا. اٹ واز ویری اسٹرکٹ روٹین
کہ جو پروٹین کا فیٹ کیلری کھانی ہے اتنی ہی ہونی چاہیے, ٹو دا گرام ایگزیکٹ ہونی چاہیے, 19-20 بھی اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیلدی سورسز سے, کلین سورسز سے ہونی چاہیے. تو 3-4 سال تو وہ کر لیا پہلے, کیونکہ جنون اتنا زیادہ, شوق اتنا زیادہ تھا, پروفیشن بنا لیا تھا, اور لوگوں کو, دنیا کو پروف کرنا تھا, اپنے آپ کو پروف کرنا تھا, فیملی کو پروف کرنا تھا, اور کیریئر بنانا تھا, ایکسیل کرنا تھا ایک چیز میں نا. تو اس ٹائم تو ایک اندر سے ایک آگ تھی. تو اس ٹائم وہ چیزیں کی, ساری کچھ کیا, زندگی اپنی ساری روئن بھی کی, ساتھ ساتھ اپنی سوشل لائف خراب کی, اور مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوئی اس ٹائم کافی زیادہ میری. لیکن بس ایک ذہن میں چیز بٹھا لی تھی میرے اندر, ایک یہ ہے کہ یار ایک ویژن ایک رکھ لیتا ہوں, ایک گول رکھ لیتا ہوں, تو اس کو اچیو پر کر کے دکھاتا ہوں بائی اینی مینز نیسیسری. تو اپنے ذہن میں تھا یار ایک یہ فزیک بنانی ہے, یہ کلائنٹیل میرے پاس ہونی چاہیے, یہ سوشل میڈیا پہ میری فالوئنگ ہونی چاہیے, یہ میرا نام ہونا چاہیے, یہ پرسنل ٹریننگ کے اندر میں نے اچیو کرنا ہے. تو اس کو اچیو کرنے کے لیے آئی ڈیڈ دوز اسٹرکٹ بٹ ان نیسیسری تھنگس. میں ان کو اب بولتا ہوں کہ وہ ان نیسیسری تھی. صحیح. مجھے کافی لوگ پوچھتے ہیں یار کلین ایٹنگ کرنی چاہیے, کلین ایٹنگ ہی از دا اونلی وے ٹو گو ٹو گیٹ ریزلٹس. تو میں ان کو بولتا ہوں یار کہ کلین ایٹنگ ول گیٹ یو ریزلٹس, لیکن وہ ان نیسیسری سیکریفائز ہے. آپ اتنا سیکریفائز کرو جتنا ضرورت ہے, جتنا سائنس نے ہمیں بتایا ہے. ایڈیشنل سیکریفائز سے آپ کو ایڈیشنل بینیفٹ نہیں ملے گا, آپ کیوں ایڈیشنل سیکریفائز کر رہے ہو. تو پھر بعد میں جا کے پتہ چلا فلیکسیبل ڈائٹنگ کے بارے میں. اور فلیکسیبل ڈائٹنگ بیسیکلی ہوتی یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی میکروز اور کیلریز کے بارے میں پتہ ہے اپنے دن میں کتنی کھانی ہے, تو اس کا ایک پورشن 20-30% پورشن جو ہے آپ اپنی مرضی کے کھانوں سے بھی, جس کو ٹپکلی ہم چیٹ فوڈ بولتے ہیں, وہاں سے بھی پورا کر سکتے ہو, ایز لانگ ایز آپ اپنی پورے دن کی لمٹ کے اندر, کیلریز کی لمٹ کے اندر کھا رہے ہو. آپ کے رزلٹ پہ, آپ کے گول پہ کوئی نیگیٹو اثر, ہنڈرنس وغیرہ نہیں آئے گی. تو اس میں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اٹ شوڈ بی 20-30%, 80-20 رول جو ہوتا ہے. اب لوگ فلیکسیبل ڈائٹنگ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ پورے دن جو مرضی کھاؤ, اور مطلب بس اس کو میکرو میں فٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن ان دی اینڈ بات یہ ہے کہ وہ پھر ہمارے جو نیوٹرین ڈینس فوڈز ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں, مائکرو نیوٹرینٹس ہمارے مس ہو جاتے ہیں. تو ان کو بھی پورا کرنا ہے, اور ان دی اینڈ جو بچہ کچھ چاہے اس کو تھوڑا سا بالکل ایسی, ورنہ ہماری فزیک کے گول تو اچیو ہو جائیں گے, کیونکہ ہم ابھی بھی اپنی پروٹین کا, فیٹ, کیلری جو اس کو تو میٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم ساری کی ساری یہ چیزیں غلط سورسز سے میٹ کر رہے ہیں, تو ہماری انٹرنل ہیلتھ مارکرز جو ہیں ان پہ نیگیٹو افیکٹ ہو سکتا ہے, آپ کے کولیسٹرول پہ, گٹ ہیلتھ پہ, ملٹیپل چیزوں پہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ آج کل جو اگر ہم اسی چیز کی بات کریں, نیوٹرینٹ ڈینس فوڈ یا آپ کہہ لیں آرگینک فوڈ جو ہے, اس کی یہ مارکیٹ میں نہیں ملتا. چکن ہمارا جو ہے وہ ہمارا برائلر چکن ہے, اینڈ باقی چیزوں پہ بھی شک و شبہ ہی ہوتا ہے. میں بہت زیادہ ہمارے وہ جو پیکیج پروسیس فوڈز آتے ہیں وہ بہت کھاتا تھا, بہت کنوینئنٹ ہوتے تھے کہ جلدی سے اس کو نا گرل کر کے یا مائکرو ویو میں کر کے کھا لیا. اس کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ جی اس میں یہ چیزیں ہیں, وہ چیزیں ہیں, خود بھی باڈی پہ دیکھا تھوڑی بریک آؤٹ وغیرہ ہو رہے ہیں. تو اس میں آپ کی کیا اپروچ ہے کہ ہاؤ ڈو یو پش یور سیلف اینڈ یور کلائنٹس کے آرگینک فوڈ جتنا ہو سکے وہ ہم کھائیں, اس کی طرف آپ کا کیا کہنا ہے؟ یار میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ویئر پاسبل آپ آرگینک کی طرف جائیں, ٹھیک ہے, آپ اچھی ہیلدی سورسز آف فوڈ کی طرف جائیں. لیکن اسپیشلی ان آر کنٹری, ان پاکستان, اٹ از ناٹ پاسبل ٹو گو آرگینک کمپلیٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ اس وقت کوئی بھی ہمارے پاکستان میں ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پیسٹیسائڈ سے لیڈن نہ ہو, ٹھیک ہے, جن کے اندر فرٹیلائزرز یوز نہ ہوئے ہوئے ہوں, جن کے اندر ملٹیپل کیمیکلز وغیرہ یوز نہ ہو, آلموسٹ سب چیزوں کے اندر ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہو, اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا علی بھائی یہ شیور کی مرغی تو بڑی بری ہوتی ہے, یہ نہیں کھانی چاہیے ہمیں, ہم لیکن ہمیں دیسی بھی نہیں ملتی ہے, جن لوگوں کو دیسی ملتی ہے وہ کہتے ہیں ہم دیسی کھائیں گے. لیکن میرے خیال میں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو گندم ہے, جتنی بھی گرینز ہے, گندم, اوٹس, دالیں, لوبیا, چنے, فروٹس, ایون ویجیٹیبلز, ساری کی ساری تو آپ کی فرٹیلائزر, پیسٹیسائڈ اور ان چیزوں میں گرو ہو رہی ہیں. تو ایک وہ چکن کی مرغی کیا کرے گی بیچاری, وہ کیا نقصان پہنچائے گی؟ اگر آپ نے فائدہ پہنچانے ہے اپنے آپ کو, اور اگر آپ نے آرگینک مرغی لینی جا کے, پھر آپ اپنی باقی بھی ساری چیزیں چینج کریں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پک اینڈ چوز کریں اپنی مرضی سے, اور آگے سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی باڈی جو ہے میجیکلی ہیلدی ہو جائے گی, یا آپ اس کو میجیکلی اس آرگینک فوڈ کا بینیفٹ ملنے لگ جائے گا, جب آپ کی 90% آف دا ادر ڈائٹ از اسٹل ان آرگینک. تو یہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ابھی اس وقت مسئلہ ہے کہ ہمیں ساری کی ساری جو فوڈ سورسز ہیں
ان کا آرگینک ایکسیس نہیں ہے. آرگینک والا باہر مل جاتی ہیں ساری کی ساری چیزوں کے آرگینک آلٹرنیٹیوز ہیں, ہمارے پاس ساری چیزوں کے آرگینک آلٹرنیٹیوز نہیں ہیں. تو اگر ہم ایک یا دو چیزیں آرگینک ڈائٹ میں ڈال لیتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا. جب ہماری 80-90% ڈائٹ ان آرگینک ہے, ہر ساری چیز. ایون دس واٹر دیٹ آئی ایم ڈرنکنگ رائٹ ناؤ, دس از ان اے پلاسٹک بوٹل. اس کے اندر پلاسٹک جو کنٹامنٹس ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں, جس کی وجہ سے باڈی کے اندر سنتھیٹک ایسٹروجن لیولز وغیرہ جو ہے وہ انکریز ہوتے ہیں. تو آپ کیا چیزیں آپ بند کرو گے؟ ہاں, کنکلوژن یہی ہے کہ بھائی کیا کر سکتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ میں جو لوگوں کو پریچ کرتا ہوں اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی اوور آل ڈائٹ, آرگینک اور ان آرگینک کی ڈسکشن کو آپ بھول جاؤ. جنرلی اپنی ڈائٹ ہیلدی رکھو. ایٹ گڈ لین سورسز آف پروٹین. ہر میل میں ایک سورس آف پروٹین ہونی چاہیے, ایک اچھی سورس آف کمپلیکس کاربز ہونی چاہیے, ایک سورس آف ویجیٹیبل ہونا چاہیے. واٹر انٹیک آپ کی دن میں شوڈ بی پلینٹی فل. جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 گلاسز آف واٹر اے ڈے, ٹھیک ہے, آپ کو کنزیوم کرنی چاہیے. دیٹ از بول شٹ, رائٹ؟ بیکاز 8 جو گلاسز واٹر کے نا, آئی تھنک دیٹ از جسٹ فار سروائیول, ٹھیک ہے نا. وہ منیمم تھریش ہولڈ ہے, اسپیشلی فار پرسن ہو از ورکنگ آؤٹ. اس کو کم از کم 3-4 لیٹر دن کا پانی چاہیے. ہماری یہ بیسک نیڈ ہی پانی کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی, اور باقی چیزیں تو دور کی بات ہے پھر ہیلدی ڈائٹ. ہاں بالکل. تو اس میں مجھے ایک چیز یاد آئی کہ اکثر جب ہم ڈائٹ میں ہوتے ہیں, بھوک لگ رہی ہوتی ہے, تو ہمیں ایک دم سے ہوتا ہے کہ یار بھوک لگی ہے, لیکن پھر ہم جا کے تھوڑا پانی پیتے ہیں, بھوک ختم ہو جاتی ہے. اٹس ایکچولی وی آر تھرسٹی. تو ہم اتنا واٹر کو اگنور کرتے ہیں کہ ہماری باڈی ایک اس طرح کا سگنل دیتی ہے ہمیں کہ ہم اٹھیں سیٹ سے, جا کے کچھ کریں. تو ہاں دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو آپ کا پروٹین انٹیک کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کہ 2 ایگزامپلس لے لیتے ہیں. ایک سم ون ہو از جسٹ لکنگ ٹو بی فٹ اینڈ ہیلدی, اینڈ دین سم ون جو اپنے مسل کو گرو کرنا چاہتے ہیں یا مینٹین کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ اتنی پروٹین ریکوائرمنٹ آپ کی دن میں اتنے گرام پر پاؤنڈ آف باڈی ویٹ ہونا چاہیے؟ I think everybody should start with about 0.8 to 1 gram of protein per pound of body weight. ٹھیک ہے. Even if you are looking for just fitness type of results, آپ نے مسل وغیرہ بہت زیادہ بلڈ نہیں بھی کرنا, تب بھی اسٹارٹ کے لیے تاکہ جلدی سے وہ آپ جو تھوڑے بہت مسلس بھی بنانا چاہ رہے ہو تاکہ وہ جلدی سے اچیو ہو جائے, ٹائم ویسٹ نہ ہو, آپ اسٹارٹ میں پروٹین انٹیک وہ والی رکھو جو کہ انٹرنیشنل گائیڈ لائن کے اکارڈنگلی ریزسٹنس ٹریننگ انڈیویجولس کے لیے سیٹ ہوئی ہوئی ہے انٹرنیشنلی, وچ از اگین 0.8 to 1 gram کے راؤنڈ منیمم پر گرام آف پروٹین پر پاؤنڈ آف باڈی ویٹ ہونی چاہیے, اپ ورڈس ٹو 1.5 گرام. جن لوگوں نے زیادہ باڈی بلڈنگ کی طرف جانا ہے وہ 1.3-1.5 گرام پر پاؤنڈ آف باڈی ویٹ پروٹین بھی کنزیوم کر سکتے ہیں. آپ کتنی کرتے ہیں؟ اباؤٹ 1.2-ish. میں نے یہ فیل کیا جو آپٹیمل ہے نا, یہ کوئی لٹریچر کی میں یا ریسرچ اسٹڈی بیسڈ ایویلیویشن نہیں بتا رہا, یہ اپنی میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں نے یہ فیل کیا ہے آن مائی سیلف اینڈ اوور ڈزنس آف ڈفرنٹ کلائنٹس کہ جب میں اراؤنڈ 1.1 to 1.2 گرام آف پروٹین کنزیوم کرتا ہوں یا کلائنٹس کو کنزیوم کراتا ہوں تو اس میں آپٹیمل ریزلٹس ملتے ہیں. اس سے اوپر کنزیوم کریں تو کوئی ایڈیشنل خاص بینیفٹ فیل نہیں ہوا مجھے. اس سے کم کرتے ہیں کنزیوم تو پھر مسل بلڈنگ اتنا آپٹیملی نہیں ہوتا. اچھا, اور یہ 1.2 جو ہے اس میں کتنے آپ کے سالڈ فوڈز ہیں, کتنے آپ کے پروٹین پاؤڈر ہے؟ 50 grams آف پروٹین اے ڈے, 2 scoops. اس کے علاوہ آپ کے سالڈ فوڈز ہیں؟ سالڈ فوڈ سو اباؤٹ 210 to 20 گرام میری دن کی پروٹین انٹیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے 50 گرام پروٹین پاؤڈر سے آ رہی ہے, ریمیننگ 170-ish 160-170 ہول فوڈ سے آتی ہے. ٹھیک ہے. اتنی پروٹین کے ساتھ آپ اپنی جو گٹ ہیلتھ ہے اس کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ فائبر انٹیک کو آپ کیسے میٹ کرتے ہیں؟ اس میں کیا کرتے ہیں آپ روز؟ جو لنچ اور ڈنر جو میرا مین میل ہے میرا لنچ اور ڈنر جو میرا مین میل ہے جس کے اندر میری مین پروٹین کی سورس آتی ہے چکن یا میٹ وغیرہ کے تھرو, اس کے ساتھ لازمی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی. اچھا مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کو ویجیٹیبلز پسند نہیں ہیں, مجھے بھی زہر لگتی ہیں ویجیٹیبل بچپن سے. تو میں یہ کرتا ہوں کہ یا تو آپ ویجیٹیبلس کو اس طرح انٹرسٹنگ بناؤ کہ لیٹس سپوز گرل چکن آپ کھا رہے ہو تو گرل چکن کے اندر ہی آپ نے وہ والی سبزیاں سیو ڈالو جو آپ کو قدرے تھوڑی بہت آپ کو پسند ہیں, جو آپ کو بہت بری نہیں لگتی. جس طرح میرے لیے جو ہے وہ کیرٹس ہیں اور کیپسیکم ہے, ٹھیک ہے, گاجر شملہ مرچ میں نے اس کے اندر ڈال دی, تھوڑے سے اندر مٹر ڈال دیے. مکسڈ ہربس مل جاتی ہیں آپ کو لوکل کسی بھی سپر اسٹور سے, پاکستانی برانڈس مکسڈ ہربس کے آج کل آتے ہیں. روزمور اور میلو کمپنی 2 یہ برانڈز ہیں پاکستانی, بڑے سستے چیپ آپ کو یہ مل جائے گا کسی بھی گروسری اسٹور پہ, اور ان کی ایک ڈبی آتی ہے اس کا نام ہی ہے مکسڈ ہربس. اس کے اندر روز میری, اوریگانو, پاسلے, تھائم سارا کچھ مکس ہوا ہوا ہے. وہ آپ اسپرنکل کر دو اپنے چکن کے اوپر بھی اور اپنی ویجیٹیبلس کے اوپر بھی, اور اس سے بڑا مزیدار ٹیسٹ آ جاتا ہے. اور ایڈیشنلی اگر کوئی اور بھی چیز آپ نے اور مزیدار بنانا ہے تو پیری پیری سوس,
تو نینڈوز کی پہلے پیری پیری ساس آتی تھی، بٹ ان سب یہاں پہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹس وغیرہ کے مسئلے چل رہے ہیں، تو ڈپٹ کمپنی اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوکل ہماری کمپنیز ہیں جو کہ پیری پیری ساس بنا رہی ہیں، جو کہ بڑی مزیدار ہوتی ہے اینڈ ویری لو ان کیلری. اچھا. تو وہ آپ ایز اے ڈپ بھی یوز کر سکتے ہو اپنی ویجیٹیبل اور چکن وغیرہ کے ساتھ، اور ایز اے میرینیشن کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا 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 اگر آپ کو اس طرح بھی پسند نہیں ویجیٹیبلس، آپ یہ تو کر سکتے ہو یار کہ جس طرح ہم پاکستانی جو سلاد ہوتی ہے کھانے کے ساتھ، سالن وغیرہ کے ساتھ جو ہر بندہ کھا لیتا ہے، کھیرے ٹماٹر مولی پیاز، وہ آپ کھا لو. اچھا وہ بھی نہیں کھانی، چلتے پھرتا بندہ کھیرا گاجر نکال کے ویسے ہی بندہ چلتے پھرتے کھا لیتا ہے، تھوڑا نمک شمک چاٹ مسالہ لگایا کھا لیا، تو مشکل نہیں ہے. تھوڑی سی ول پاور انٹینشن ہونی چاہیے، تو وہاں پہ آپ یہ چیزیں کر سکتے ہو. اچھا اس کے بعد پھر میں یہ بھی کرتا ہوں اور اپنے کلائنٹس کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جن کی ویجیٹیبل انٹیک پھر بھی کم ہے، نہیں کھائی جا رہی ہیں، بزی ہیں یا واٹ ایور ریزن، ہونا تو نہیں چاہیے، ایڈیشنلی آپ ڈائٹ میں اپنے اسب گول ڈال لو. ٹھیک ہے نا، اسب گول آپ نے بس رات کو یا اپنے میلز کے ساتھ پانی میں ملا کے آپ نے کنزیوم کر لینا، وہاں سے آپ کی فائبر کی انٹیک کافی حد تک پوری ہو جاتی ہے. مجھے سلاد سے پتہ کیا یاد آیا، آپ نے بولے نا وہ مسالہ وسالہ ڈال کے گاجر مولی پہ کھا جاؤ. آپ کو یاد ہے اسکول میں، اچھا فار موسٹ پیپل ڈونٹ نو کہ ہم ایک ہی اسکول کے ہیں، اینڈ علی یوز ٹو بی 2 years سینئر ٹو می. تو آپ کو یاد ہے کہ وہاں پہ باہر مولی ملتی تھی، اس پہ چاٹ مسالہ ہوتا تھا، کتنا مزہ آتا تھا کھانے کا، ان ہائیجینک بٹ بہت مزہ آتا تھا، بہت مزہ آتا تھا کھانے کا. تو میں نے کچھ دن پہلے ایسے کیا پھر سے نا، مولی تھی، میں نے اس پہ چاٹ مسالہ ڈالا کھایا، تو وہی مجھے یادیں واپس آ رہی تھی. تو ہاں ایسے ہی ہے کہ یہ چیزیں عادت ڈالنی پڑتی ہے، کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی کھاؤ. جو لوگ کہتے ہیں نا اب ایک فکس بنا لیتے ہیں. اچھا اگین لوگوں کی دیکھا دیکھی، انفلوئنسرس کی دیکھا دیکھی کہ بروکلی ہی کھانی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کیا کہتے ہیں ایووکیڈو ایسپریگس، یہ چیزیں ہی کھانی ہیں. بد مزے لگ رہی نہ کھاؤ، آپ کو جو پسند ہے وہ کھا لو، آپ کے ملک میں جو اویلیبل ہے وہ کھاؤ. ہاں ہاں بالکل. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ آفٹر کراسنگ دی ایج آف 30 آپ نے ایک چیز مینشن کی کہ آپ کو جوائنٹس کا خیال زیادہ رکھنا ہے، آپ کو اپنے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی کیپ مائی سیلف موٹیویٹیڈ، ہاؤ ڈو آئی کیپ گوئنگ اینڈ آل دیٹ. اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ ڈڈ یو فیل اینی چینج ان یور میٹابلزم؟ جو لوگ کہتے ہیں نا یار بھائی 30 کے ہو گے نا تو پھر بس شادی ہونی ہے، پھر آپ نے موٹے ہو جانا ہے، تو آپ کو کچھ فیل ہوا چینج؟ مجھے پرسنلی نا وین آفٹر آئی ہٹ 30 اینڈ آئی ڈائٹڈ ڈاؤن، تو مجھے فیل ہوا کہ مجھے کیلری زیادہ کم کرنی پڑی ہیں. مے بی میرے مائنڈ میں تھا، مے بی میرے لائف اسٹائل میں زیادہ بیٹھا ہوا تھا، آئی ایم ناٹ شیور. تو آپ کا کیا ہے کہ آپ کو کچھ فیل ہوا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہو، بالکل بالکل فیل ہوا ہے. لاسٹ 2-3 ایئرس میں، رائٹ ناؤ آئی ایم 33، تو 30 کے بعد آخری 2-3 سال میں ڈائٹنگ مجھے فیٹ لاس کرنے کے لیے جب مجھے کرنی پڑی ہے، تو ناؤ آئی ہیو ٹو ورک ہارڈر ان دا جم ایز ویل ایز ان مائی ڈائٹ. یس. اور رزلٹ وہ والا مشکل سے اچیو ہوتا ہے. تو یہ تو ایک اگین اٹس نارمل پارٹ آف ایجنگ. جتنی جلدی ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے اتنی اچھی بات ہے. بٹ اسٹل آپ کو ایسا نہیں رزلٹ نہیں ملیں گے، تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی یا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے، رزلٹس آپ کو بھی ملیں گے، وہی آپ کو ملیں گے. ہاں رزلٹس تو ملیں گے. وہ مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بالکل بہانہ ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا شادی کے بعد یہ پیٹ نکل آتا ہے، تو 30 کے بعد پیٹ نکل آتا ہے. ہاں کچھ نہیں کریں گے تو نکلے گا، ایج ول کیچ اپ ٹو یو، سمپل ایز دیٹ. ہاں لیکن میں اگر لوگوں کو ایک نمبر کوٹ کروں، فار می، مجھے اپنی ٹپکل کیلریز جس سے میں کٹ شٹ ہو جاتا ہوں اس سے مجھے 100 کم کرنی پڑی تھی اس دفعہ. ایسی ہے آپ کا بھی ایسا ہے؟ اباؤٹ 100-150 جو ہے نا. ہاں مجھے 100 کم کرنی پڑی تھی. میں پریشان ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کچھ غلط کر رہا ہوں. میں بھول گیا ہوں کیسے ڈائٹنگ کرتے. تو جب 100 کم کی فوراً آنا شروع ہو گیا، پھر میں نے ریئلائز کیا کہ اچھا چیزیں چینج ہو گئی ہیں. تو اس کے ساتھ عام لوگوں کو بھی دیکھو نا کہ جو جیسی لوگ لیٹ 20s یا 30s کراس کرتے ہیں وہ موٹے ہونے لگ جاتے ہیں. وہ اسی وجہ سے بیکاز میٹابولزم سلوور ہے. تو ہمارا بھی وہی چیز سلو ہو رہی ہے ان لوگوں کی طرح، لیکن ٹو اے لیسر ڈگری، بیکاز وی آر ورکنگ آؤٹ، وی آر فالوئنگ اے گڈ ڈائٹ. تو ہماری ان سے کم ہو رہی ہے، بٹ ہماری بھی اندر سے تھوڑی بہت تو وہ ہو رہی ہے نا. ایجنگ پروسیس تو ہے، نیچرل ایک ہے. یس یس. اچھا تو اب آپ نے اسٹارٹ کی فٹنس، باڈی بلڈنگ مین آپ کا کور گول تھا. کیا ابھی بھی آپ کا وہ گول ہے، یا آپ نے کچھ نئی چیزیں ٹرائی کی ہیں فٹنس میں؟ مے بی کوئی اسپورٹس یا کیلستھینکس یا ان بٹوین پاور لفٹنگ میں آپ نے کیا ہے؟ مجھے تھوڑا آپ یہ بتائیں کہ باڈی بلڈنگ کے علاوہ آپ کیا کر چکے ہیں، اور ابھی کوئی نئی چیز آپ کر رہے ہیں ود دس آفٹر things changed in your life and you have more responsibilities and all that. تو ابھی بھی آپ کا اسی طرح کا سین ہے کہ کور باڈی بلڈنگ ہے، کہ اور چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی کیا ہے سلسلہ؟ یار اس وقت تو میں جنرلی فار دا موسٹ پارٹ آف مائی لائف آئی ہیو بین ڈوئنگ باڈی بلڈنگ، فٹنس کے اندر ہی ہوں مینلی، اور اسی میں ہی رہوں گا کیونکہ یہی میرا ایک شروع سے پیشن ہے، شوق ہے. اس کو تو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، وہ تو چلے گی ساتھ اور ابھی بھی چل رہی ہے.
Additionally, after 30, I started to add more cardio in my routine تاکہ اوور آل اپنی ہیلتھ کو زیادہ بہتر طریقے سے مینٹین کر سکوں. کارڈیو ویسکولر اسٹیمنا میرا اچھا رہے, میری ہارٹ ہیلتھ اچھی رہے, میرے کولیسٹرول لیولز اچھے رہیں. ان چیزوں کو بھی ساتھ آپ کو لے کر چلنا پڑتا ہے. ان یور 20s آپ ورک آؤٹ نہیں بھی شاید کرو گے, آپ ڈائٹ بھی فالو نہیں کرو گے, تب بھی آپ کے ہو سکتے ہیں انٹرنل ہیلتھ مارکر سارے کے سارے سیٹ ہوں, بالکل سیٹ ہوں. بیکاز آپ کی جو ہیلنگ کیپیبلٹیز ہے باڈی کی وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں ان یور 20s. آفٹر 30s وہ آپ کی ڈمنش کر رہی ہیں, تو اس کو آپ نے امپروو کرنا ہے, اپنی ہیلنگ کیپیبلٹیز کو, اپنی انٹرنل باڈی کے ہیلتھ مارکرس کو, تھرو ایڈنگ ان مور اسٹف دیٹ از ہیلدی فار یور انٹرنل باڈی. کارڈیو ایڈیشنل ایڈ کر کے, ورک آؤٹ سینسبلی کر کے. ایڈیشنلی آئی وانٹ ٹو ایڈ کیلستھینکس ان ٹو مائی روٹین, بٹ اگین اس کے لیے مجھے تھوڑا سا اور ابھی ٹائم چاہیے. اور آئی ایم ہوپ فل کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر آئی ول فری اپ لاٹ آف ٹائم ان مائی روٹین, اور پھر میں ان چیزوں کی طرف فوکس کر سکوں گا. ابھی اپنے بیٹے کو میں جوائن کروا رہا ہوں MMA کلاسز. اچھا, تو اس کو دیکھ کے شاید میں خود بھی موٹیویٹ اور ہو جاؤں. اچھا, ہاؤ اولڈ از ہی؟ ہی از 5. ماشاء اللہ سے. تو ابھی سے اس کو میں MMA, سوئمنگ, فٹ بال, ان چیزوں کے اندر بھی سمر کیمپ اسٹارٹ ہوگا, صحیح, اس کے اندر پہ میں اس کو ڈالوں گا. ہاں نہیں یہ بڑا ضروری ہے, بہت انسان سیکھتا ہے ان چیزوں سے. بے شک وہ 5-10 سال بعد MMA نہ کرے, سیکھے گا بہت وہ اس سے. تو ہاں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ تو ایک دیکھو نا, ایک فری چوائس ہے اس کی, ٹھیک ہے, بڑے ہو کے جو مرضی وہ کرے. بٹ ایز اے فادر میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس کو اچھی فزیکل ایجوکیشن دوں, اس کو فزیکل اسپورٹس کے اندر, فزیکل ایکسرسائز کے اندر اس کو سکھاؤں, اس کو لے کر آؤں, اس کی عادتیں بناؤں. وہاں سے اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی, کانفیڈنس آتا ہے بچے کے اندر, بہت زیادہ چیزیں اس کو ایڈیشنل اسکلس سیکھنے کو مل رہے ہیں. بڑے ہو کے کنٹینیو کرتا ہے نہیں کرتا وہ اس کی اپنی چوائس ہوئے گی. بٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اگین یہ بھی آئی تھنک اسپیکٹ ہمیں تھوڑا سا پوڈ کاسٹ میں کور کرنا چاہیے, بہت امپورٹنٹ ہے, کہ ہماری جو پیرنٹس, گرینڈ پیرنٹس کی جو جنریشن تھی, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ برے تھے یا غلط تھے, بٹ ان کی اپ برنگنگ ہی اور ان کی اس زمانے میں سوسائٹی ہی ایسی تھی کہ اس زمانے میں گریڈس پہ بہت زیادہ فوکس کرایا جاتا تھا کہ بچے کے رزلٹ اچھے آنے چاہیے, A گریڈ آنا چاہیے, ٹاپ آنا چاہیے, اسکالرشپ ملنی چاہیے. ان چیزوں پہ صرف فوکس کیا جاتا تھا. اسپورٹس پہ, فزیکل ایکسرسائز پہ بالکل فوکس نہیں کرایا جاتا تھا. تو وہ چیز میں نے فیل کی کہ بچپن میں میرے اندر بھی وہ چیز لیک کرتی تھی, جس کی وجہ سے میری پرسنالٹی میں اور میری جو آئی گیس کانفیڈنس لیول پہ, سیلف اسٹیم پہ کافی نیگیٹو اثر پڑا, کہ کبھی بھی کسی بھی فزیکل اسپورٹس میں اور ایک فزیکل ایکسرسائز میں نہیں ڈالا گیا, کیونکہ ہمیشہ سے گریڈس پہ فوکس تھا, پڑھائی پہ زیادہ فوکس تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے ان میں یہ چیز نہ آئے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بیکاز گریڈس آپ کو زندگی میں, آپ کی زندگی کے ایک پہلو میں صرف ہیلپ کریں گے, بٹ لائف از مچ مور اباؤٹ جسٹ گیٹنگ اے گڈ جاب. آپ نے لائف میں ریئلسٹک اسکلز بھی, ریئل ورلڈ اسکلز بھی آپ کو آنے چاہیے, جو کہ آپ سیکھو گے اس طرح کی چیزوں سے. فزیکلی آپ باہر نکلو, کام کرو, چیزیں سیکھو, سوشلائز کرو, اسپورٹس میں جاؤ, ایکسرسائز کرو, ان چیزوں سے وہ آپ کی ڈیولپ ہوتی ہیں چیزیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ نا, اگر میں آپ کو کارپوریٹ ورلڈ کا ایگزامپل دوں نا, اس میں جو ٹاپ پہ ہے یا ٹاپ ڈاگ ہے نا, وہ نہیں ہے جس کے جو اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹ تھا یا اتنے % اس کے مارکس تھے میٹرک FSC میں, وہ ہے جس کو نے تھوڑے بہت سمجھ لیے, اچھے مارکس لے لیے, لیکن وہ ان چیزوں میں رہا ہے, اس کو ایکسپوجر ملا ہے, اس کو چیزیں ہینڈل کرنی آئی ہیں, وہ اسٹریٹ اسمارٹ ہے. جو اسٹریٹ اسمارٹ بھی ہے اور ساتھ میں تھوڑا انٹیلیجنٹ بھی ہے, وہ ٹاپ پہ ہے. جو صرف اور صرف انٹیلیجنٹ ہے نا, وہ اس کے نیچے ہیں. وہ صرف کیونکہ ان کو صرف ایک چیز دیکھنی آتی ہے کہ مجھے ایک ٹاسک ملے, میں نے وہ ٹاسک 100% کر کے دینا ہے یا 150% کر کے دینا ہے, وہ کر کے دے دیں گے. لیکن اس کے وہ باہر نہیں سوچیں گے, آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچیں گے. کوئی مشکل آ جائے گی وہ ڈر جائیں گے, یہ کیا ہو گیا, اب کیا کرنا ہے, ہمیں باس بتائے گا کیا کرنا ہے, کیونکہ ان کو لائف میں ایکسپوجر نہیں ملا. ان کو بولا گیا بیٹا بس سر نیچے کرو, پڑھتے رہو, تو سکسیزفل ہو گئے, جو مے بی ان کی آئز میں دیٹ از الٹیمیٹ سکسیس. لیکن ان دی اینڈ جو ہمارے لیڈرز ہیں اور جو کمپنی کو چلا رہے ہیں, اس کے لیے یہ ساری چیزیں, وہ دے آر دوز پیپل جن کو لائف میں یہ ایکسپوجر ملا ہے, جو باہر گلی میں نکلے ہیں, جنہوں نے تھوڑے دھکے شکے کھائے ہیں, سیکھا ہے, پھر وہ ہی جا کے وہ لیڈ کرتے ہیں بڑی آرگنائزیشنس کو. تو یہ چیز, یہ ایکسپوجر بہت امپورٹنٹ ہے بالکل. اور آئی تھنک ایز پیرنٹس, میں ابھی پیرنٹ نہیں بنا تو مجھے اتنا بولنا نہیں چاہیے, لیکن ہمیں اپنے بچوں کو نا وی شوڈ
لیٹ دیم گو ایٹ ون پوائنٹ ایز ویل کہ نا ٹھیک ہے چلو یار کلاس پہ فرسٹ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, وہ اس چیز میں ایکسل کر رہا ہے اس کو کرنے دو, یا اس چیز میں اسٹرگل کر رہا ہے اسٹرگل کرنے دو. آئی ول ناٹ انٹروین جب تک آئی نیڈ ٹو انٹروین, ورنہ دے ول آپ کو عادت ہو جائے گی کہ جب میں مشکل میں ہوں میرے پاپا میری ہیلپ کریں گے. جب اور باس, اور پھر جاب میں کیا ہوتا ہے جب میں مشکل ہوں تو جب مشکل میں ہوں تو میں اپنے مینیجر کو بتاؤں گا میری ہیلپ کر دے گا. ایسے یو ڈونٹ ریلی گرو. یو گرو جب آپ خود سے سولوشن سوچو, خود سے نا آپ انڈیپینڈنٹ ہو, خود سے ہاتھ پاؤں مارو. تو یہ چیز بڑی آپ نے نا امپورٹنٹ بات آپ نے ٹچ کی ہے. تو ایک فائنل فٹنس کا ٹاپک میرے ذہن میں کہ جو کارڈیو ہے, کارڈیو میں تو ہمیشہ اس لیے کرتا تھا کہ بھائی فیٹ لاس کرنا ہے تو کارڈیو کرنا ہے, فیٹ لاس نہیں کرنا تو میں کیوں کروں, میں نے تو نہیں کرنا. تو لیکن آج کل میں کیا کر رہا ہوں کہ میں صبح کارڈیو کرتا ہوں, صرف واک پہ نکل جاتا ہوں. اور وہ میں فیٹ لاس کے لیے نہیں کر رہا, وہ میں کیا کرتا ہوں کہ اس میں مے بی کوئی پوڈ کاسٹ سن رہا ہوں, یا مے بی صرف کوئی کامنگ میوزک سن رہا ہوں, نتھنگ ٹو پمپ می اپ یا کچھ. اینڈ میں بس سوچ رہا ہوں کہ آج کے دن میں نے یہ کرنا ہے, یا کبھی کبھی ہوتا ہے صبح اٹھتا ہوں تو مجھے اسٹریس ہو رہا ہوتا ہے کہ آج کے دن میں یہ چیزیں کرنی ہیں, یہ وہ پھر میں واک پہ نکل کے آئی فیل بیٹر اینڈ اپنے آپ کو نا تھوڑا سا کام کرتا ہوں, نیچر کو دیکھتا ہوں اینڈ آل دیٹ. تو اب آج کل میں کارڈیو اٹس ناٹ جسٹ فار فیٹ لاس, اٹس فار مائی اون, آپ کہہ لو کہ دن کک اسٹارٹ کرنے کے لیے میں کرتا ہوں. آپ نے کوئی ایسی چیز اسٹارٹ کی ہے کارڈیو میں کہ بھائی بس موومنٹ ہو اور دماغ کو ریلیکسیشن ملے اور تھیراپی ٹائپ, آپ نے کچھ ایسا ایکسپیرینس کیا ہے؟ بالکل یار, میں ہمیشہ جب بھی میں نے کارڈیو کیا نا تو میں تو کرتا ہوں آؤٹ ڈورس. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی میں صبح کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے کام کی ٹائمنگ کچھ ایسی ہیں کہ لیٹ نائٹ تک کام کرنا پڑتا ہے, تو صبح اس ٹائم اٹھ نہیں سکتا. بٹ آپ بہت اچھا کر رہے ہو کہ صبح اٹھتے سار جو کر رہے ہو اپنے دن کا آغاز ہی کارڈیو سے کر رہے ہو. اور صبح آپ کو پتہ ہے کہ جو پلانٹس ہیں وہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں, سب سے زیادہ آکسیجن رچ انوائرمنٹ ہوتی ہے صبح سویرے, تو اٹ از ویری ریلیکسنگ اینڈ کامنگ فار دا باڈی ایز ویل ایز دا مائنڈ. لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ دن صبح میں نہیں کرتا, شام یا رات میں کرتا ہوں, لیکن ہمیشہ آؤٹ ڈورس, نیور ان دا جم, نیور ان دا جم. کیونکہ جم میں آپ اپنا ورک آؤٹ آپ نے کر لیا ہے, اس کے بعد وائی ووڈ یو وانٹ ٹو اسٹے ان دا جم. آپ ایک بند انوائرمنٹ کے اندر دیوار کی طرف منہ کر کے, یا چلو باہر شیشہ بھی اگر لگا ہوا ہے باہر دیکھ بھی سک رہے ہو, بٹ اسٹل یو آر جسٹ اسٹینڈنگ اسٹیشنری آن اے ٹریڈ مل اور اے سائیکل اینڈ یو جسٹ رننگ. اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ باہر نکلو, آپ کی سینری چینج ہوئے گی, انوائرمنٹ چینج ہوئے گی, مزہ آئے گا, گرینری دیکھو گے. تو اس لیے میں تو ہمیشہ پارک میں جا کے کرتا ہوں. ہاں, بڑا مزہ آتا ہے. وہ سین ہی ڈفرینٹ ہے. اتنے سال میں نے نا اپنے کائنڈ آف ایک حصہ لائف کا ضائع کر دیا ہے جم کی ٹریڈ ملس پہ. اب میں نے ریئلائز کیا کہ یار یہ میں نے کیا کیا ہے. میں نے نا ایک ویڈیو شوٹ کرنی تھی, اس کے لیے میں نے کہا کچھ اسپرنٹ کی ہم شارٹس لیں گے. صبح پارک میں ہم گئے تھے, تو میں نے بہت دنوں بعد نا وہ تو ہے نا جو فل اسپیڈ پہ اسپرنٹ کرنا ہے, کیونکہ ہم باڈی بلڈنگ کارڈیو کیا ہوتی ہے وہ جو زون 2 کارڈیو ہے, تو جی ہلکا سا جاگ ہے کہ وہ انکلائن ٹریڈ مل. میں نے بہت ٹائم ہو گیا تھا, اور پھر ٹریڈ مل پہ وہ اسپرنٹ بھی وہ نہیں ہوتی جو آپ ریئل لائف میں مار سکتے ہیں. تو بہت ٹائم بعد میں نے ریئل لائف میں نا ایک ٹریک میں فل زوروں سے اسپرنٹ ماری. لٹرلی آپ سوچیں میں نے 10 سیکنڈ کے لیے ماری, اور میرے اندر جو ایک فیلنگ آئی تھی نا, وہ ایسی فیلنگ تھی جیسے میں دوبارہ بچپن میں چلا گیا ہوں اور میں بھاگ رہا ہوں اور میرے میں کوئی وریز نہیں ہے. بچپن میں پکڑن پکڑائی کھیلتے ہیں یہ وہ نا, ہے نا. تو میں نے کہا کہ یہ کیا فیلنگ ہے, اور یہ میں کر کیوں نہیں رہا تھا. آئی واز مسنگ آؤٹ آن دس. تو اب فار ایوری ون ہو از واچنگ, جو اپنے انڈور میں ہی کرتے رہتے ہیں, آپ لوگ ایک دفعہ ٹرائی کریں, باہر جا کے دیکھیں, اینڈ اگر آپ بھاگیں نہیں آپ بھاگ کے دیکھیں. وہ ایک فیلنگ میرے اندر نا, میں ڈسکرائب نہیں کر پا رہا اس فیلنگ کو, لیکن بہت اچھی ایک فیلنگ تھی. مے بی اس کو وہ رنرز ہائی ہے, مے بی وہ کچھ اور ہے نا. ایگزیکٹلی. تو میں نے اس دن میں نے کہا کہ اب میں نے کارڈیو جو ہے کوشش کرنی ہے باہر کرنی ہے. مجھے تو بہت مزہ آیا, حالانکہ وہ تو زبردستی ویڈیو کے لیے کی تھی. اچھا آپ کے لیے جی فائنل کوشچن, آئی تھنک کافی اچھی ہماری کنورسیشن چلی گئی ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا گول کیا ہے فار دا نیکسٹ, لیٹس سے فار دا نیکسٹ 10 ایئرس. آپ کا بے شک آپ پرسنل گول شیئر کرنا چاہیں, پروفیشنل گول ہو یا اسپریچول گول ہو, کیا ہے آپ کا کہ جی میں بائی دی ایج آف 40 میں اگر یہ کر لیا تو اچھی بات ہے, آئی ول بی ہیپی ود مائی سیلف. کچھ ایسا آپ کے ذہن میں ہے؟ یار ویسے تو ابھی تک جہاں تک میں پہنچا ہوں نا, تو میں بہت لانگ ٹرم پلاننگ کر کے نہیں پہنچا کبھی بھی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی جو بھی سوچو نا, جو پلان کرو اہیڈ, تو اگر آپ نے اسپیشلی 2 3 یا 5 سال کی اگر آپ بات کریں, اتنا آگے کا اگر آپ پلان کرو,
میں نے دیکھا کہ اپنے اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں لائف جس طرح آپ کی ڈراسٹکلی ہر سال چینج ہو رہی ہوتی ہے, آپ اگلے 5-10 سال کا کیسے کوئی بھی دنیا کا بندہ پلان کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ پلان کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ کی لائف میں بہت زیادہ یوزلی, میری تو لائف میں بہت زیادہ چینجز آئے ہیں, ایسے چینجز تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ آگے کے لیے پلان نہیں کرتا. میں ہمیشہ پلان کرتا ہوں, ایئرلی پلانس رکھتا ہوں, 1 سال آگے میں نے کیا اچیو کرنا ہے, تو وہ اس پہ میں بہتر طریقے سے فوکسڈ رہ سکتا ہوں. اور مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے یار کہ ہاں یہ چیز سال کے بعد 12 مہینے کے بعد فوراً نظر آ جائے گی, ٹینجیبل رزلٹ مجھے نظر آ جائے گا, بجائے اس کہ 5 سال سوچو اور پھر ویٹ کرتے رہو 5 سال. ٹھیک ہے, تو سال کے لیے اچھا اس میں پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ ایزلی اس 12 مہینے کے بعد کا جو گول ہے اس کو آپ مہینوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہو, شارٹ ٹرم گولس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہو, دین یو کین اچیو دیٹ لانگ ٹرم گول مور سکسیزفلی. تو اس وقت جو میرا اگلے سال یا میکسیمم 2 سال کا جو گول ہے وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ, اور انشاءاللہ اچیو کر کے بھی دکھاؤں گا, آئی ایم ویری کلوز ٹو اٹ, آئی وانٹ ٹو گیٹ سیمی ریٹائرڈ. ٹھیک ہے, اچھا, ان ٹرمز آف کہہ لو کہ بیسکلی آن لائن ٹریننگ کو ہی اور گرو کر کے آئی وانٹ ٹو فری اپ مور ٹائم اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹریول دا ورلڈ. یہ میرا گول ہے. تو وہ ایپ کے بعد ہوگا میرے حساب سے نا. صحیح. ایپ سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ چیزیں میں کافی زیادہ اسکیل اپ کر سکوں گا, اور پھر اس کے علاوہ مجھے اور فردر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف میں نے میرے آن لائن کلائنٹس ہوں گے اور میرا اپنا کام, میرا بیسکلی اپنا جو شوق ہوگا وچ از اگین ٹریولنگ دا ورلڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی گیونگ مائی فیملی, مائی وائف اینڈ مائی سن مور ٹائم, جو کہ پچھلے 3-4 سال میں بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے, نیگیٹیولی افیکٹ ہوا ہے, وچ آئی فیل ویری گلٹی اباؤٹ. اف مائی وائف از واچنگ دس, سن لو بھائی آپ بھی. ٹھیک ہے, آگے اچھے آنے والا ٹائم ہے انشاءاللہ. نہیں, بڑی اچھی بات ہے, آپ نے بہت جلدی ریئلائز کر لیا. پیپل پوری زندگی کے بعد وہ بڈھے ہو کے ایڈوائس دے رہے تھے کہ اپنی فیملی کو ٹائم دیا کریں. میں ایک کوئی کوٹ پڑھا تھا, کوئی کسی پتہ نہیں کس کا کوٹ تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جتنی میں نے اپنی فیملی کو ٹائم دو, جتنی میں نے اپنے بچوں کی کوئی برتھ ڈے مس کیا ہے, کوئی ایونٹ مس کیا ہے, یا کچھ فیملی گیدرنگ مس کی ہے کام کی وجہ سے, مجھے نہیں یاد میں کیا کام کر رہا تھا, مجھے یہ نہیں یاد کہ وہ مس کرنے کا کوئی فائدہ ہوا تھا کہ نہیں, مجھے بس یاد ہے میں کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں مجھے آج آفس رکنا ضروری ہے کیونکہ ایک کوئی بہت بڑی چیز ہے, وہ ہمارا ذہن بن گیا ہوتا ہے. تو دیٹس آئی تھنک ویری امپورٹنٹ نا کہ ہم وہ ایک بیلنس جو ہے وہ اسٹرائک کریں, کیونکہ الٹیمیٹلی ہم اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر فیملی کو ہماری پریزنس ہی نہ ملے تو فائدہ کیا ہوا, کیا فائدہ, ٹائم واپس نہیں آنے والا, ٹائم واپس نہیں آنے والا. ٹائم واپس نہیں. اور لوگ کہتے ہیں یار اچھا چلو ابھی 40 45 50 سال کی عمر تک کام کریں گے, اس کے بعد فیملی کو ٹائم دے دیں گے. کیا گارنٹی ہے کہ یو ول لیو بائی 50 اور وچ ایور ایج دیٹ یو ہیو پریڈکٹیڈ. صحیح, ہماری زندگی کا ہمیں کل نہیں پتہ, تو وی نیڈ ٹو پرائورٹائز آور ٹائم ان اے بیٹر وے. نہیں, مجھے بھی یہ چیز سیکھنی چاہیے کیونکہ میں ابھی اس چیز میں پھنسا ہوا ہوں. مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں بھی فیوچر میں ایسا نہ بن جاؤں جو نا بس کام کام کام, اور اب میرے ذہن میں یہ ہو کہ یہ میں اپنی فیملی کے لیے کر رہا ہوں, بٹ ان دی اینڈ میں ہی جب نہ ہوں تو پھر کیا فائدہ ان کا. اچھا, یہ ایک مین ریزن تھی بیسکلی یہ بھی آن لائن ٹریننگ کی طرف آنے کی. اٹ واز آئی تھنک دا پرائمری ریزن جس کی وجہ سے میں آن لائن ٹریننگ کی طرف آیا ہوں اور اسی کو گرو کر رہا ہوں, بیکاز دس واز دا اونلی وے جو مجھے نظر آیا کہ یار دس از مائی وے آؤٹ. صحیح, دس از دا اونلی وے جس کی وجہ سے آئی ول بی ایبل ٹو فری مائی ٹائم, جس کی وجہ سے پھر میں اپنی فیملی کو ٹائم دے سکوں گا, اور جو باڈی بلڈنگ کے بعد میرا ایک شوق ہے وچ از اگین ٹریولنگ دا ورلڈ, وہ میں پورا کر سکتا ہوں. تو یہ جو ساری پچھلے سالوں کی جو جتنی بھی کہانی ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ, وہ جتنے بھی ایکشنز تھے میرے وہ اس کے لیے میں کر رہا تھا. اینڈ فائنلی ناؤ آئی تھنک 80-90% میں اس چیز کو اچیو کر لیا, بس وہ تھوڑا سا رہ گیا, انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. چلے انشاءاللہ. چلیں علی, it was great talking to you. Thank you for being the first guest on our show. And for everyone watching, please stay tuned for more episodes, more guests, more کیا کہہ سکتے ہیں ہم, نالج شیئرنگ. آئی ہوپ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے اس میں سے سیکھا ہو, میں نے تو ضرور سیکھا ہے. بٹ اسٹے ٹیون گائز فار مور ایپیسوڈس اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.